والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. اسی جگہ پر ابن زیاد کا سر کاٹ کر کے رکھا گیا ہے جس کے نتھنے میں سانپ گھس رہا ہے. پورے کوفہ والے دیکھ رہے ہیں, بھرے دربار میں لوگ دیکھ رہے ہیں. یکا دکا آدمی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ جتنے موجود تھے سب دیکھ رہے ہیں. یہی تو امام حسین کی جیت ہے اور یہی تو یزید اور یزیدیوں کی شکست ہے. دیکھ لو کہ دنیا میں تمہارے لیے اس طرح سے ذلت و رسوائی ہے تو آخرت کی رذالت تو ابھی باقی ہے اور آخرت کی سزا تو ابھی باقی ہے. ابن زیاد کو اس طرح سے سزا ملی ہے. امام حسین کے قاتلوں میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا مسلمانوں کہ جس کو سزا نہ ملی ہو. حالانکہ ایسی کڑی کڑی سزا ملی ہے کہ کوئی جل کر کے مرا, کوئی کوڑھی ہو کر کے مرا, کوئی کسی انداز سے مرا, کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مرا, کسی کا چہرہ مسخ ہو گیا. بلکہ کوفیوں کا کہنا یہ تھا کہ جو لوگ کربلا کے میدان میں گئے تھے ان کے چہرے مسخ ہو گئے ہیں, پہچان لیے جاتے تھے کہ یہ امام حسین کے باغیوں میں سے ہے اور وہ مار دیا جاتا تھا. اس طرح سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بہت خوبصورت تھا لیکن اس وقت جو بدصورت ہو گیا ہوں, رات میں میں دیکھتا ہوں کہ دو آدمی آتے ہیں اور مجھے تھپڑ سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی امام حسین کے قتل سے خوش تھا. صرف اس بنیاد پر مجھے مارا جا رہا اور سویرے سویرے جب اٹھتا ہوں تو میرے چہرے پر تھپڑ کے نشان رہتے ہیں. جب سے میرے چہرے پر بدصورتی آ گئی ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا میں بھی تو ان کے قاتلوں میں سے تھا کربلا کے میدان میں, مگر مجھے تو کچھ نہیں ہوا. اتنا کہہ کر کے اٹھا اور چراغ کی بتی سیدھی کرنے لگا کہ اچانک لو بڑھی اور اس کی داڑھی میں آگ لگ گئی. وہ جلنے لگا, اس کا پورا جسم جلنے لگا. اس ظالم کا پورا جسم جل جاتا ہے, پانی اڈیلا جا رہا ہے نہیں بجھ رہا ہے. وہ پیاس پیاس چلا رہا ہے نہیں بجھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ امام حسین کا بدلہ ہے, یہ امام حسین کا بدلہ ہے. امام علی مقام کے قاتلوں میں سے کوئی ایک فرد باقی نہیں بچا تھا دنیا میں جو سزا نہ پا گیا ہو. اور سب سے کڑی سزا کون ملی ہے یزیدیوں کو, وہ بھی بتائے دیتا ہوں پیارے. ایک بات دیکھ لو, اگر کسی کی نسل چلتی ہے, نسل چلنا رحمت الہی ہے. اس لیے کہ اگر باپ فاسق ہے, فاجر ہے, بے حیا ہے, اس کی نسلیں چل جائیں تو ممکن ہے اس کی اولادوں میں کوئی نیک نکل جائے, اس کی اولادوں میں کوئی حافظ ہو جائے, اس کی اولادوں میں کوئی عالم ہو جائے, کوئی مفتی ہو جائے, کوئی ولی ہو جائے, کوئی سخی ہو جائے. اس طرح سے نسلوں کے چلنے کا معاملہ رہتا ہے. تو جن کی نسلیں چلتی ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں. یزیدیوں پر سب سے بھاری عذاب جو آیا تھا, جتنے یزیدی تھے کربلا کے میدان میں کسی کی نسل نہیں چلی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کی نسلوں کو ختم کر دیا. رب کو منظور ہی نہیں ہے کہ جو میرے محبوب کے نواسے کے قتل میں رہے ان کی نسل چلی جائے, اس لیے کہ نسلیں جب چلیں گی تو اس سے اچھے برے ہو سکتے ہیں. رب کو منظور ہی نہیں ہے. رب نے وہی منقطع کر دیا کہ نہ اب کوئی نسل چلے گی, نہ ان سے کوئی اچھا پیدا ہوگا, نہ ان سے کوئی برا پیدا ہوگا. سب سے بھاری عذاب یزیدیوں پر یہی ہوا. سارے یزیدیوں کی نسلیں ختم کر دی گئیں. اور سنو معاملہ کیا ہوا. امام حسین کا خون کس طرح سے رنگ لایا پیارے. امام حسین کے خون کے رنگ کو دیکھنا ہے تو یزیدیوں کے تعلق سے دیکھ لو. کوئی یزیدی اطمینان و سکون میں نہیں رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حسین کے قتل پر 70,000 اور 70,000 قتل کیے جائیں گے. حضرت یحییٰ کے قتل پر 70,000 قتل کیے گئے تھے, مگر میرے حسین کے قتل پر 70,000 اور 70,000 قتل کیے جائیں گے. ایک بات بتاؤں یہیں پر, آج کچھ لوگ سرکار کے علم غیب پر بحث کرنے لگتے ہیں جو نجدی ذہن و فکر والے ہوتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم کہاں تھا. حرام خور, نبی کو یہ غیب کا علم نہیں ہے. نبی کونین حضرت امام حسین کب شہید ہوں گے اور ان کی شہادت کے بعد قتل و غارت گری کا معاملہ کب ہوگا, نبی آج ہی خبر دے رہے ہیں. نبی کونین فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کے قتل پر 70,000 قتل ہوئے تھے اور میرے بیٹے حسین کے قتل پر 70,000 اور 70,000 قتل کیے جائیں گے, یعنی دگنا لوگ قتل کیے جائیں گے. یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا علم ہے کہ نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قتل کب ہوگا آج بتا رہے ہیں, معاملہ کب ہوگا
نشاندہی آج کر رہے ہیں. حالات کب پیدا ہوں گے اس کی نشاندہی نبی کونین آج فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا آدھا عذاب ساری دنیا کے جہنمیوں پر ہوگا اور جہنم کا آدھا عذاب میرے حسین کے قاتلوں پر اکیلے ہوگا. اندازہ لگاؤ کتنا کڑا عذاب ہوگا امام حسین کے قاتلوں پر, کتنا کڑا عذاب ہوگا امام حسین کے باغیوں پر. امام حسین کو جو قتل کیے تھے انہی پر عذاب ہوگا. قیامت تک جو امام حسین کی بغاوت کر رہے ہیں ان سب پر عذاب ہوگا. پیارے, امام حسین کی بغاوت سے نہ کل تمہیں فائدہ پہنچا تھا نہ آج فائدہ پہنچے گا. خدا کی قسم سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ جس امام پر نبی کونین کے توسل سے صلاۃ و سلام بھیجا جا رہا ہو نماز میں, اس امام کے تعلق سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ حسین نے بغاوت کی تھی کربلا کے میدان میں اور حسین نے یزید کی حکومت کے خلاف کیا تھا, تب یہ معاملہ پیش آیا تھا. ظالم اگر امام حسین نے یزید کی حکومت کے تعلق سے اس طرح کی باتیں نہ کر دیتے تو اسلام کا چہرہ مسخ ہو جاتا, اسلام کی آبرو مٹ جاتی اور یہ اسلام کی عزت پر حرف آ جاتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون کو دے کر کے اسلام کی آبرو کو بچا لیا تھا. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور بتاؤں حضرت امام حسین کی کرامت قیامت تک کون سی کرامت جاری و ساری رہے گی؟ حضرت امام حسین کی کرامت آج بھی جاری ہے. پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے اور پوری دنیا میں پتہ لگا لیجئے, یزید سے پہلے یزید نام رکھا جاتا تھا لیکن واقعے کربلا کے بعد سے آج تک کسی نے اپنے کسی بچے کا نام یزید نہیں رکھا. اور بچے کا تو نام چھوڑیے, جانور تک کا نام یزید نہیں رکھا. جانور تک کو تو چھوڑیے, آبادی کا نام یزید نگر نہیں رکھا, یزید گنج نہیں رکھا, یزید آباد نہیں رکھا. نہ زمین کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے, نہ جانوروں کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے, نہ چرند و پرند کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے, نہ انسانوں کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے. اتنا برا دنیا کا وہ انسان ہے کہ اس کی نسبت ہی کسی طرف نہیں کی جا رہی ہے. اور امام حسین کی کرامت دیکھو کہ امام حسین سے پہلے دنیا میں کسی بچے کا نام نہیں تھا, لیکن امام حسین کی ولادت کے بعد سب لوگ اپنے بچوں کا نام رکھ رہے ہیں, اپنی آبادی کی نسبت کر رہے ہیں, اپنے جانوروں کی نسبت کر رہے ہیں, اپنی نسبت کر رہے ہیں امام حسین کی طرف. یہی تو امام حسین کی جیت ہے اور یہی یزید کی شکست ہے. یزید کی طرف کوئی نسبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور حسین کی طرف سارے لوگ اپنی نسبت جوڑنے کے لیے غلامی پر فخر کر رہے ہیں اور اپنے لیے باعث رحمت سمجھ رہے ہیں. حضرت امام حسین, اللہ اکبر, امام حسین سے محبت مغفرت کا ذریعہ ہے. پیارے, امام حسین سے چاہت نجات کا ذریعہ ہے, نجات کا. بتاؤں ایک حدیث شریف کا حوالہ دے کر کے, واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر میں جو بات اتارتا ہوں اس کی طرف دھیان دیجئے. حضرت امام حسین سے محبت اور امام حسین کی کرامت ملاحظہ فرمائیے. قیامت کے میدان میں تو حال یہ ہوگا امام حسین کی عزت و تکریم کا, ان کا رب و عزت و تکریم ان کی فرمائے گا اور وہ حضرت امام حسین کو اعزاز ملے گا قیامت کے میدان میں. حضرت امام حسین اپنے اسی حالت میں رب کے حضور پیش ہوں گے اور رب کے حضور اپنی شہادت کا معاملہ عرض کریں گے. رب تعالیٰ کا دریائے کرم جوش پر ہوگا, منادی ندا کرے گا کہ جتنے حسین سے محبت رکھنے والے تھے سب کی مغفرت ہو گئی, سب کی بخشش کر دی جا رہی ہے. وہ اعزاز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کو ہوگا. ارے امام حسین کی بات تو بہت بڑی ہے پیارے. جو امام حسین سے نسبت رکھ رہے ہیں ذرا حدیث میں ان کی فضیلت تو سنیے. جب قیامت کا میدان قائم ہوگا, جنتی جنت میں جائیں گے, دوزخی دوزخ میں جانے لگیں گے, تو کچھ ایسے بھی دوزخی ہوں گے جو جنتیوں کے سامنے سے گزریں گے اور جنتی کا ہاتھ پکڑ لیں گے. جنتی کا ہاتھ پکڑ کر کے کہیں گے کہ ہم کو آپ پہچانتے ہو کہ نہیں؟ اما تعرفنی انا الذی وهبت لک وضوا, آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں, میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دے دیا تھا. دوسرا دوزخی جنتی کا ہاتھ پکڑے گا اور پکڑنے کے بعد کہے گا اما تعرفنی, آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں؟
انا الذی سقیتک شربتن، میں نے آپ کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا. ذرا غور فرمائیے، میں نے آپ کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا، آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ جنتی کہے گا نہیں پہچانتا ہوں. ہاں تو نے مجھ کو دنیا میں پانی پلایا تھا، میں پہچانتا ہوں. ہاں تو نے مجھ کو دنیا میں پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے. رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا میرے جنتی بندو تم جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ عرض کریں گے پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، اس نے مجھ کو دنیا میں پانی پلایا تھا، اس نے دنیا میں مجھ کو پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے. الہ العالمین یہ اس کا بدلہ مجھ سے مانگ رہا ہے. رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا میرے جنتی بندو ان سب کا ہاتھ پکڑ لو، جنت میں لے کر چلے جاؤ. آپ ذرا غور فرمائیے، ایک جنتی کو آپ نے پانی پلا دیا، وضو کرنے کے لیے دے دیا، تو آپ جنت کے حقدار ہو گئے. تو جنت جس کے نانا کی ہے وہ جنت کیوں نہیں دلا سکتے ہیں؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. آؤ ذرا دیکھو، بات چل رہی تھی قاتلان حسین کے انجام کی. قاتلان حسین کا بڑا برا انجام ہوا. یہی خلفائے بنو امیہ، یعنی یزید جس خاندان میں ہے اس کے خاندان کو بنو امیہ خاندان کہا جاتا ہے. یزید کے خاندان میں آگے چل کر کے ایک خلیفہ ہوئے جن کا نام حضرت عمر بن عبد العزیز ہے. یہ بھی خلفائے بنو امیہ میں سے ہیں. ان کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے منہاج النبوت پر. یہ حال تھا حضرت عمر بن عبد العزیز کا. حضرت عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو سب سے پہلے آپ نے اعلان کیا کہ سادات کرام کا احترام کیا جائے، اشراف کے لیے وظیفے متعین کیے جائیں، ان کی جو جائیدادیں ہماری حکومت میں ہڑپ کی گئی ہیں سب واپس کیے جائیں. حضرت عمر بن عبد العزیز نے سارا معاملہ حل کر دیا. اپنی بیوی کو بلایا، کہا سنو تم اپنے زیورات کو خیرات کر دو، اپنے کپڑوں کو صرف پہننے بھر کے لیے رکھو اور بقیہ سب خیرات کر دو، اور یہ سب نہیں کرنا ہے تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اجازت ہے تم جاؤ دوسری شادی کر لو. بیوی نے کہا میرے شوہر جب آرام کے دن تھے تب میں آپ کے ساتھ تھی، اب مصیبت کے دن اگر آنے والے ہیں میں تو ساتھ نہیں چھوڑوں گی. حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا دیکھو مجھے حکومت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. اتنے دیانت دار تھے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب چراغ جلتا تھا تو جب تک حکومت کا کام کرتے تھے تب تک حکومت کا چراغ جلتا تھا، اور جب حکومت کا کام بند کر دیتے اپنی ضرورت ہوتی تو اپنا چراغ جلا لیا کرتے تھے، حکومت کا چراغ آپ نہیں جلنے دیتے تھے. یہ بھی خلفائے بنو امیہ میں سے ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی کہ کاش مجھے شہد مل جاتا کھانے کے لیے. دوسرے دن دسترخوان پر شہد تھا. آپ نے پتہ لگایا دسترخوان پر شہد کیسے آیا، میرے گھر تو شہد نہیں تھا. اہلیہ نے بھیجا ہے، پتہ لگوایا کہ ان سے پوچھو ان کو شہد کہاں سے ملا. ان کی بیوی نے کہا کہ امیر المومنین سے کہہ دو کہ جب وہ شہد کھانے کا ارادہ کل کر رہے تھے اور دسترخوان پر انہوں نے نام لیا تھا تو میں نے بیت المال میں خبر بھجوائی. پتہ چلا کہ بیت المال میں ٹین کا ٹین شہد رکھا ہوا ہے، میں نے تھوڑا سا شہد منگوا لیا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس شہد کو دسترخوان سے ہٹوا دیا اور اپنی اہلیہ کو کہا سنو خبردار، یہ بیت المال تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ بیت المال مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس پر عمر بن عبد العزیز کا کوئی اختیار نہیں ہے. رب تعالیٰ قیامت کے میدان میں پوچھ لے گا تو میں جواب کیا دوں گا. یہی حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں، خلفائے بنو امیہ میں سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دربار میں. آپ کے بچے آئے، ابا حضور کلید ہونے والی ہے، ہاں 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ آپ لے لیجئے تاکہ ہم لوگوں کی عید کشادگی کے ساتھ ہو جائے. حضرت عمر بن عبد العزیز نے بیت المال کے خازن کے پاس خط لکھا کہ مجھے 1 مہینہ پیشگی تنخواہ دے دی جائے تاکہ میرے بچوں کی عید کشادگی کے ساتھ ہو جائے. جب 1 مہینہ پیشگی کی تنخواہ کا خط لے کر کے
آپ کا قاصد بیت المال کے خزانچی کے پاس گیا تو اس نے برجستہ جواب دیا کہ امیر المومنین سے پوچھو 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ لیتے ہیں، 1 مہینہ تو کو زندہ رہیں گے؟ اگر وہ اپنی زندگی کی ضمانت دے رہے ہیں کہ ہاں ہم 1 مہینہ زندہ رہیں گے تو ہم 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ دے دیتے ہیں، اور اگر وہ اپنی زندگی کو ضمانت نہیں لے رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ امیر المومنین اپنے سر پر دنیا سے قرضے کا بوجھ لے کر کے جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ رونے لگے۔ انہوں نے اپنے بچے سے کہا بیٹا اسی پھٹے پرانے کپڑے میں عید کر لو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا باپ دنیا سے جائے تو قرضے کے بوجھ پر جائے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے شہزادے رونے لگے۔ انہوں نے کہا ابا حضور مجھے قناعت کی زندگی پسند ہے۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے جب یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا، سن لو وہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کے بعد کیا معاملہ ہوا تھا، کس طرح سے خلفاء کا حال تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے بات چلی یزید کی اور کسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا، عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا پکڑو اس کو اور اس کو 20 کوڑے لگاؤ، یا ایسے ظالم کو، ایسے نہنجار کو، اگرچہ میرے خاندان کا ہے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے جس نے نواز رسول کا خون کیا ہے اور جس نے امام حسین کو ستایا ہو۔ بھرے مجمع میں 20 کوڑے اس کو مارے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بعد کے خلفاء کے دور میں بھی اگر کسی نے کوئی بدتمیزی کر دی تھی تو بھی چھوڑا نہیں گیا تھا، شک و شبہ ہو جاتا تھا تو نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ جب ان کی خلافت کا دور ختم ہوا بنو امیہ کا اور بنو عباس کے خلفاء کا دور آیا تو بنو عباس میں سب سے پہلے خلیفہ عبداللہ صفاح ہوئے۔ صفاح کہتے ہیں بہت خون بہانے والے کو۔ عبداللہ صفاح نے بہت خون بہایا اور قسم کھا لیا تھا کہ جہاں جہاں پتہ چل جائے گا کہ یہاں یہاں بنو امیہ کی قبریں ہیں سب کھودوا ڈالوں گا، اس لیے کہ انہوں نے میرے خاندان کو بڑی تکلیف دی ہے، نماز رسول کو بہت ستایا ہے۔ چنانچہ عبداللہ صفاح نے یہی کیا تھا۔ اگر پتہ چل جاتا کہ یزید کے ہم نواؤں میں سے فلاں کی قبر ہے تو فوراً کھودوائی جاتی تھی۔ اس طرح کا معاملہ رکھا گیا تھا۔ پیارے امام حسین کے قاتلوں کی سزائیں تاریخ میں پڑھو، امام حسین کے باغیوں کی سزائیں تاریخ میں پڑھو تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور انتقاب خداوندی پر بندہ تعجب کرنے لگتا ہے کہ یہ مار ہے رب کی طرف سے دنیا میں اور آخرت میں رب کی طرف سے مار باقی ہے۔ یہی خلفائے بنو عباسیہ ہیں۔ خلفائے بنو عباسیہ میں ہارون رشید ایک بادشاہ ہوئے۔ ہارون رشید بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں اعلان کروایا کہ اگر کوئی آدمی ہماری حکومت میں ایسا ہو کہ جو تعجب خیز واقعہ جانتا ہو تو وہ مجھے آ کر کے بتائے۔ ایک عورت بوڑھی لائی گئی، وہ بہت زیادہ عمر کی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا امیر المومنین سمندر کے کنارے ایک جھوپڑا ہے، اس جھوپڑے میں ایک آدمی ہے، اس کی صرف زبان چلتی ہے، اس کو آپ بلائیے، وہ ایسی ایسی باتیں بتائے گا جن باتوں کو آپ نے کبھی سنا نہیں ہے۔ ہارون رشید نے بھیجا اپنے آدمیوں کو، سمندر کے کنارے اسی پتے پر بتائے ہوئے پر اس کے آدمی گئے اور دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے، اس میں ایک معذور آدمی لیٹا ہے، نہ جس کی آنکھیں ہیں، نہ جس کے پاؤں ہیں، نہ جس کے ہاتھ سلامت ہیں، صرف زبان چل رہی ہے، وہ زبان سے بول رہا ہے۔ لوگ ازراہ ہمدردی انسانیت کے لے جا کر کے اس کے منہ میں کچھ ڈال دیتے ہیں جس سے وہ زندہ رہتا ہے۔ اس کو اٹھا کر کے لایا گیا ہارون رشید کے دربار میں اور لا کر کے رکھا گیا۔ جب سوال کیا گیا کہ بتاؤ تم کون سا ایسا واقعہ جانتے ہو جو بڑا تعجب خیز واقعہ ہے، تب اس کی زبان چلنے لگی۔ اس نے کہا امیر المومنین میں ایک بہت بڑا تاجر تھا، میں تجارت کرنے کے لیے سمندر میں جہاز کے راستے سے جا رہا تھا کہ اچانک سمندر میں طغیانی آئی، تھپیڑا آیا، جہاز کے تختے ٹوٹ گئے، مسافر کہاں گئے کچھ پتا نہیں۔ ایک تختہ پکڑ کر کے میں بھی بہتا رہا، بہتے بہتے کئی روز کے بعد جب کنارے لگا تو وہاں کی زمین پیلی تھی۔ مجھ کو جب کچھ سورج کی شعاع لگی تو میرے جسم میں طاقت پیدا ہوئی۔ میں جب تھوڑا سا چلنے لگا تو اٹھ کر کے آہستہ آہستہ چلا تو ایک پہاڑ دیکھا۔ میں اس پہاڑ کے قریب گیا تو ایک دروازہ دیکھا۔
दरवाजे के करीब गया तो दरवाजा खुल गया, मैंने एक तालाब देखा साफ शफाफ पानी का, मैंने पानी पिया। अब उसके बाद जब आगे बढ़ा तो मैं देखता हूं कि एक आदमी लटकाया हुआ है, उसके नीचे से आग जल रही है और वो पानी को देख करके पानी पानी चिल्ला रहा है और मांग रहा है, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। अमीरुल मोमिनीन मुझे बड़ी हमदर्दी आई, मैं बढ़ा कि मैं इसको पानी दे दूं, तब तक आवाज आई, ए बढ़ने वाले, अगर तू आगे बढ़ा तो तेरे हाथ पांव सब शल कर दिए जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन जब मैं दाहिनी तरफ मुड़ करके देखा तो एक दरवाजा था, वो दरवाजा खुल गया, उसके अंदर देखा मैं कई लोग आग से जल रहे हैं और पानी पानी चिल्ला रहे हैं। मुझे फिर हमदर्दी आई, मैं बढ़ा कि मैं इन लोगों को पानी दे दूं या उसमें से निकाल लूं। तब तक आवाज आई, जा तेरा हाथ शल किया जा रहा है, तेरे पांव शल किए जा रहे हैं। मेरे दोनों हाथ मफलूज हो गए, मेरा पांव मफलूज हो गया। अमीरुल मोमिनीन मेरे आंखों की रोशनी खत्म हो गई, बस मैंने इतना देखा था। लेकिन मैंने पूछा, ए परवरदिगार मैं क्या देख रहा हूं? तब तक निदा आई, जो तू देख रहा है ये मामला सही है, जिसको तू देख रहा है कि ये लटकाया गया है ये यजीद है जो कयामत तक इस तरह से तड़पाया जाएगा, और जिसको तूने आग में देखा है ये इमाम हुसैन के वो कातिल हैं जो करबला के मैदान में गए थे। इन सबको कयामत तक इसी तरह से तड़पाया जाएगा, आखिरत का अजाब बाकी है। अमीरुल मोमिनीन मैंने इन आंखों से इस बात को देखा है। और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन मैं फिर समुंदर के किनारे आया टटोलते हुए, मुझे एक तख्ता मिल गया, उसी तख्ते से मैं लग गया। समंदर का जुआड़ आया, मुझे कहां ले गया मुझे कुछ पता नहीं। जब फिर मेरी आंख खुली अमीरुल मोमिनीन तो मैं देख रहा हूं कि मैं इसी समुंदर के किनारे हूं और मुझे लोग उठा करके लाए, झोपड़े में रख दिए। अब जब मैं इस बात को बयान करता हूं तो लोग मुझे पागल समझते हैं, कोई यकीन नहीं कर रहा है। ए अमीरुल मोमिनीन मैंने अपनी आंखों से देखा है और मेरी जिंदगी का ये वाकया है। देखो दोस्तों, आलमे बरज़ख का मामला इस तरह से हो रहा है यजीदियों के साथ और इमाम हुसैन के कातलों के साथ। आखिरत का अजाब अभी बाकी है, ना ये कब्र में छोड़े जाएंगे अजाब से, ना ये आलमे बरज़ख में छोड़े जाएंगे अजाब से, ना ये कयामत के मैदान में छोड़े जाएंगे अजाब से। वो कयामत का मैदान जिस कयामत के मैदान में हर गुनहगार नाना की शफाअत का मुस्तहिक होगा, हर गुनहगार फरियादी बनेगा, या रसूल अल्लाह मुझे बख्शवा लीजिए, या हबीब अल्लाह मुझे बख्शवा लीजिए। मगर इमाम हुसैन के कातिलों को कयामत के मैदान में भी नबी की शफाअत नहीं मिल सकती है। आप तरजु हिम्मतन कतलत हुसैनन शफाअता जद्दी यौमल क़यामा। क्या इमाम हुसैन के कातिल ये उम्मीद रखते हैं कि कयामत के दिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पा जाएंगे? नहीं नहीं, नबी कौनैन सबकी शफाअत करेंगे मगर अपने नवासे के दुश्मनों की शफाअत नबी नहीं फरमाएंगे। और जब नबी शफाअत नहीं फरमाएंगे प्यारे, तब अब पनाह कहां है? कहीं पनाह नहीं है। अजाब खुदाबंदी कल भी उनके लिए है और अजाब खुदाबंदी आज भी उनके लिए है। रब कुरान में बयान फरमाता है वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और आखिरत में अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है। ये तुम्हारा रब कुरान में बयान फरमाता है कि आखिरत में अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है। तो परहेजगारी की दावत हजरत इमाम हुसैन ने दी है, तकवा शारी की दावत हजरत इमाम हुसैन ने दी है, खौफ इलाही का दस्तूर इमाम हुसैन ने दिया है, अपने दिल को रब की तरफ मोड़ने का पैगाम इमाम हुसैन ने दिया है। मुत्तकी और परहेजगार बन करके जीवन का मिजाज हजरत इमाम हुसैन ने दिया है। अच्छा और साफ सुथरा इंसान बन करके रहने का अंदाज हजरत इमाम हुसैन ने दिया है। और हजरत इमाम हुसैन ये अंदाज कुरान अजीम से दे रहे हैं वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और आखिरत में अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है। यही पैगाम हुसैनी था करबला की सरजमीन से कि हुसैनी बनकर जियो और हुसैनी बनकर के मरो। करबला के मैदान में इमाम हुसैन का सजदा नहीं छूटा है, सजदा न छोड़ो। करबला के मैदान में सब्र शुक्र का दामन नहीं छूटा है, सब्र शुक्र का दामन न छोड़ो। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने यह पैगाम दिया था कि बातिल ताकतों के सामने सर कट जाए लेकिन बातिल ताकतों को अपने हाथ की मजबूती कभी न देना। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन का जिक्र करने वाला
کبھی بھی رسوا نہیں ہوگا. اور امام حسین کا ماننے والا انشاءاللہ دنیا سے جائے گا تو ایمان پر جائے گا. بتاؤں کیوں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ امام حسین کے نام پر محبت سے بیٹھ جایا کرو اور امام حسین کے نام سے محبت کیا کرو. اللہ کے حبیب اپنے دونوں شہزادوں کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا حسن ہے, یہ میرا حسین ہے, اور جو ان دونوں سے محبت رکھے گا وہ مومن ہو کر کے مرے گا, اور جس کے دل میں حسن حسین کی محبت ہوگی رب تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. وہ تائب ہو کر کے مرے گا, وہ مومن ہو کر کے مرے گا. امام حسین سے محبت رکھنے کا نتیجہ ہے کہ وہ مومن ہو کر کے مرے گا. تو پیارے محبت رکھو تاکہ موت ہو تو ایمان پر ہو. امام حسین سے محبت رکھو تاکہ موت ہو تو توبہ پر ہو, اور جب توبہ پر موت ہو گئی تو کامیابی ہمارے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے. والعاقبۃ للمتقین, آخرت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. بس انشاءاللہ یہ محفل نور زندہ باد, پائندہ باد, پھر کبھی حاضری ہوگی, بیان ہوگا. کل میری تقریر جری مری میں ہے, تار بازار. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, کل آخری تقریر ہے انشاءاللہ, خاک و خون پر بیان ہوگا جری مری میں. کل آخری تقریر. اب بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ لی. حرام خور تو نے قتل کیوں کیا, تو لے آتا. یوں ہی اس نے کہا اے گورنر میں لاتا تو مجھ کو اندیشہ تھا کہ دوسرے لوگ مجھ سے چھین لیتے. کہا چھین لیتے تو آ کر کے حکومت کو خبر دے دیتا, ہم فوج بھیج کر کے منگوا لیتے. ظالم تو نے اس طرح سے مارا کیوں ہے؟ جلادوں کو بلایا, کہا لے جاؤ اس حرام خور کو اور اس کو قتل کر کے اس کے سر کو گاڑ دو, اس پر دہی ڈال دو, خونخوار کتے نوچتے رہیں. یہ کانپنے لگا, مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دو. کہا نادان, تجھے یہاں کیا معافی ملے گی؟ تو نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو قتل کیا ہے, تجھے قیامت میں پتا چلے گا. بتائیے یہ ظالم ظلم بھی کروا رہا ہے اور انتقام کا معاملہ بھی سامنے بتا رہا ہے. چنانچہ جلاد اس کو لے گئے, کہا وہی مارو جہاں ان شہزادوں کو مارا گیا ہے. لے گئے حارث کو اور لے جا کر کے جلادوں نے اس کی گردن ماری, اور گردن مارنے کے بعد اس کے سر کو گاڑ دیا زمین میں, دہی ڈال دیا, خونخوار کتوں کو چھوڑ دیا. کتوں نے نوچ ڈالا اس کے سر کو اور کہا یہ سزا ہے یتیموں کو قتل کرنے والے کی, یہ سزا ہے مسلم کے شہزادوں کے قاتل کی. دیکھو اس نے سمجھا تھا مجھے انعام ملے گا, لیکن فوراً اللہ نے انتقام لے لیا. فوراً اس ظالم کو سزا دی جاتی ہے, ظالم قتل کر دیا جاتا ہے. مگر کوفہ والوں کو پسینہ نہیں آیا ظالموں کو. یہ اتنے بدعہدی ہو گئے تھے اور اتنے لالچی دنیا کے ہو گئے تھے, بالکل مکمل ان پر دنیا کا بھوت سوار تھا. یہ جب جب چاہتے تھے تو ان کو خریدا جا سکتا تھا, یہ جب جب ہوتا تھا بک جایا کرتے تھے. اتنے بڑے ظالم تھے یہ صاحب. آج بھی وہ قوم جو بکاؤ ہوتی ہے وہ قوم کا سودا کر لیتی ہے. آج وہ قوم جو بکاؤ ہوتی ہے قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے. آج جو قوم بھی بکتی ہے اور اپنے غیرت کو کچھ نہیں ملاتی ہے اہمیت کو غیرت میں, وہ قوم تباہی اور بربادی کے دہانے پر ڈال دی جاتی ہے. حضرت امام مسلم کے دونوں شہزادے شہید ہو گئے. ابن زیاد مردود کوفہ میں رہ رہا ہے اور کوفہ والوں کو کہہ رہا ہے خبردار, اب اگر کسی نے یزید کی بغاوت کی اور یزید کے تعلق سے آواز اٹھائی تو اس کا گھر جلا دیا جائے گا, اس کے بچے یتیم کر دیے جائیں گے, اس کو مار دیا جائے گا. جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو, اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو, وہ یزید کی مخالفت کرے. سارے کوفہ والے ڈرے ہوئے ہیں, کسی کے اندر ہمت و جرات نہیں ہے کچھ بولنے کی. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مکہ المکرمہ سے روانہ ہو گئے ہیں. مکہ کے کچھ لوگ ہیں جو آپ کو ودا کرنے کے لیے آتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو روکنے کے لیے بھی آتے ہیں. حضرت امام حسین کے بہنوئی یعنی حضرت زینب کے شوہر, انہوں نے اپنے دونوں شہزادوں کو ایک خط لکھ کر کے دیا اور کہا لے جاؤ اپنے ماموں کو پہلے دو, میں آ رہا ہوں بعد میں. انہوں نے خط میں لکھا کہ میں نے حاکم مدینہ سے اور کیا نام مکہ کے حاکم سے میں نے امن و امان لے لیا ہے, تحریر لے لی ہے, آپ نہ جائیں قطان کوفہ, آپ واپس آ جائیں. مامو جان کے پاس جب دونوں بھانجے تحریر لے کر کے پہنچتے ہیں, آپ نے تحریر پڑھا اور پڑھنے کے بعد دونوں بچوں سے کہا بچوں اس تحریر کو میں رکھ لیتا ہوں, اس کا جواب بھیج دیتا ہوں لکھ کر کے. اس کا جواب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس آپ نے بھیج دیا. جب جواب گیا تو انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر وہ افسوس کرنے لگے میں کیا بتاؤں, یہ مانتے نہیں ہیں اور کوفہ جانے کے لیے ہر حالت میں تیار ہیں. پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر بھی آپ کی خدمت میں پہنچ گئے اور جانے
जाने के बाद कहते हैं सुनिए, आप ऐसा कीजिए कि अब मक्का वापस चले चलिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैंने हाकिम मक्का से अमन व अमान हासिल कर ली है, आप मक्का में रहिए, मैं आपके लिए हर तरह से इमदाद के लिए तैयार हूं, आपको मक्का में कोई कुछ नहीं कह सकता है। आपने कहा नहीं सुनो, अगर मैं मक्का जाता हूं तब भी गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा, अब ऐसी कोई सूरत नहीं है, मुझे अमन व अमान दिया गया है लेकिन अमन व अमान से वो फिर जाएंगे, मुझे मक्कतुल मुकर्रमा वापस ना ले चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर के कहने पर जब आप नहीं माने तो आपने अपने दोनों बेटों को यानी हजरत आउन को और हजरत मोहम्मद को, इन दोनों बेटों को अपने मामू के साथ में कर दिया। कहा शहजादो तुम भी अपने मामू के साथ में चली जाओ, हजरत ज़ैनब भी हो जाती हैं, मैं भी भाई के साथ में जा रही हूँ, अच्छा जाओ। हजरत अब्दुल्ला वापस आ गए। जब आप और दूर तक चले ठहरे तो फरजदक शायर आ रहा था हज करने के लिए, उससे मुलाकात हो गई। उसने देखा, पूछा, कहा इब्ने रसूलुल्लाह आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं कूफा जा रहा हूँ। कहा कूफा ना जाइए, कूफा वालों की जबानें तो और दिल तो आपके साथ हैं मगर उनकी तलवारें बनो उमैया के साथ हैं, आप वहां ना जाइए, आपका जाना मुनासिब नहीं है। फरजदक आ रहा था हज करने के लिए, उसने अर्ज किया, ए इब्ने रसूलुल्लाह सारे लोग तो हज करने के लिए आ रहे हैं और आप जा रहे हो, ऐसा ना करो, आप वापस चले चलो। चुनांचे हजरत इमाम हुसैन नहीं माने, फिर आगे बढ़े। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुती एक हैं, वो मिले और मिलने के बाद वो कहते हैं आप आखिर कहाँ जा रहे हो? आपने फरमाया मैं कूफा जा रहा हूँ। कहा कूफा ना जाइए, आप कूफा की तरफ कतान सफर न कीजिए, वो लोग बदअहद हैं। कहा नहीं मुझको जाने दो। कहा नहीं मानते हैं आप तो मेरे कबीले के 20,000 नौजवान हैं, आप कुछ रोज यहाँ ठहर जाइए, मैं उन सारे नौजवानों को आपके साथ कर देता हूँ। हुसैन को अगर लड़ना होता तो फौज लेकर के जाते, हुसैन को लड़ना होता तो साथियों को जमा कर लेते। हुसैन लड़ाई के लिए नहीं जा रहे थे बल्कि हुसैन को मेहमान बुला करके बुलाया गया था, हुसैन को मेहमानदारी के रास्ते से बुला करके उनके हाथ पर बैत करके रुश्द व हिदायत के कदम पर गामजन रहने के लिए बुलाया गया था। इमाम हुसैन इसलिए चले जा रहे थे। इमाम अली मकाम जब दूसरी मंजिल पर पड़ाव डालते हैं तो वहां पर एक आने वाला आया। आपने उससे पूछा बताओ कहां से आ रहे हो? उसने कहा हम कूफा से आ रहे हैं। कहा कूफा से आ रहे हो? कहा हम कूफा से आ रहे हैं। कहा वहां के हालात बताओ कैसे हैं? उसने कहा आप जरा काफिला से थोड़ी दूर हट चलिए तो मैं बताता हूं। कहा क्या बात है? कहा आप जहां कूफा जा रहे हैं वहां आपने पहले अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा था। हाँ मैंने भेजा था। सुन लीजिए मुस्लिम बिन अकील आपके भाई शहीद कर दिए गए। इतना सुनना था, हजरत इमाम हुसैन चौंक पड़े, मेरे भाई को शहीद कर दिया? कहा हाँ। कहा मगर उनका खत तो इस तरह से आया है। कहा खत के बाद का ये मामला है, उनको शहीद कर दिया गया, उनके साथ लोगों ने बेवफाई की, अब आप यहीं से वापस चले जाएं, मैं आपको राय नहीं दूंगा कि आप कदम बढ़ाएं। आपने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर काफिला कूच कर गया और जब तीसरी मंजिल पर काफिला ठहरता है तो आपने सारे काफिला वालों को इकट्ठा करके बताया। कहा तुम्हें कुछ खबर मिली है कि नहीं मिली? काफिला वालों ने कहा मुझे अभी तो कोई खबर नहीं मिली है। कहा देखो मुझे इत्तला मिल चुकी है, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। इतना सुनना था। हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई कुछ साथ में गए हुए थे, वो सब उठ करके खड़े हो गए। कहा हुजूर जब तक हम उन जालिमों से अपने भाई का बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया कि सुनो अब यहां से मैं इजाजत देता हूं, जिसको वापस जाना हो वो चला जाए और जिसको मेरे साथ चलना हो वो चले, मैं किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं करता हूं, मैं बाखुशी इजाजत देता हूं, मेरी तरफ से कोई इल्जाम आयद नहीं होगा। तो जो लोग रास्ते में इक्का दुक्का लगे थे वो लोग तो चले गए मगर जो सही सही जानिसार थे उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा ये हुसैन आपके बाद हमारी जिंदगी बेकार होगी, ये हुसैन आपके बाद हम रह करके दुनिया में क्या करेंगे। चुनांचे फिर काफिला चल पड़ा, लोगों की आंखें बरस रही हैं। इमाम अली मकाम एक जगह पर ठहर गए। इमाम अली मकाम ने लोगों से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद कहा सुनो मेरी राय तो ये है कि चिराग बुझा दिया जाए, चिराग की रोशनी ना रहे, अंधेरे में तुम लोग निकल जाओ जिसको जिस तरफ जाना है, हमारे साथ चलने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इमाम अली मकाम से सबों ने यही कहा हुजूर हम किसी मोड़ पर भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इमाम अली मकाम का खेमा लगा हुआ था। तब तक ज़हीर बिन क़य्यिम एक हैं, वो हज करके वापस हो गए थे और दूसरे रास्ते से आकर के वहीं ठहर गए थे। उनका काफिला था। आपने पूछा वो कुछ पड़ाव लगा हुआ है, जरा मालूम करो कौन लोग हैं। पता चला ज़हीर बिन क़य्यिम हैं और उनके तमाम साथी हैं। आपने कहा जाओ ज़हीर को बुला लाओ। जब ज़हीर को बुलाने की बात आई तो हजरत ज़हीर तो पहले कुछ झिझके, इसलिए कि आपके वालिद गिरामी से पहले ये कुछ नाला थे, लेकिन फिर आए हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह में। और जब इमाम अली मकाम की बारगाह में आए थोड़ी देर गुफ्तगू करते हैं तो आंखें बरसने लगी। अपने काफिला वालों के पास गए और कहा ए काफिला वालों अब मैं हुसैन इब्ने अली के साथ जा रहा हूं। कहा क्यों? अपनी बीवी को कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तुम अपने भाई के साथ घर वापस चली जाओ। लोगों ने कहा आखिर मामला क्या है? कहा सुनो एक
مرتبہ ایک جنگ میں ہم لوگ شریک ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح دے دیا تھا. جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اے لوگو سنو سنو, آج تمہیں فتح مل گئی ہے, بہت خوشی حاصل ہے. ہم لوگوں نے کہا ہاں. مال غنیمت پا رہے ہو, بہت خوش ہو. ہم لوگوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا سنو, اس مال غنیمت اور اس فتح سے بھی زیادہ خوشی اس کو ہونی چاہیے جب علی کی اولاد میدان کارزار کی طرف چلیں گے, حسین ابن علی, اور جو ان کا ساتھ دے دے گا ان کے ساتھ رہے گا, اس مال غنیمت اس فتح سے زیادہ خوشی اس کے لیے ہوگی. وہ وقت آ گیا ہے, میں جا رہا ہوں, حسین ابن علی کے ساتھ اب جا رہا ہوں. چنانچہ حضرت ظہیر حضرت امام علی مقام کے ساتھ شامل ہو گئے. آپ آگے بڑھے, قافلہ آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے. منزل منزل لوگوں کو یاد بھی ستا رہی ہے, آپس میں تبصرہ بھی ہو رہا ہے کہ ظالموں نے کیسی بغاوت کر دی ہے, ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ آئے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں حضور وہ حضرت مسلم بن عقیل تھے, لوگوں نے اس طرح کر دیا ہوگا, آپ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے. اتنے لوگوں نے مہمان بنا کر کے آپ کو بلایا ہے, آپ کی خاطر مدارت ضرور کریں گے یا کوئی دوسری شکل ضرور آپ کے لیے ہوگی. ایسے بدحد اور غدار مکار کوفہ والے نہیں ہو جائیں گے. حضرت امام علی مقام خاموش رہتے ہیں, کوئی جواب نہیں دیے. قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ادھر معاملہ کیا تھا, ابن زیاد نے 1000 لشکر حر ابن یزید ریاحی کو دے کر کے بھیجا تھا کہ تم جاؤ, مکہ سے جو راستہ آ رہا ہے کوفہ کی طرف, حسین ابن علی پتا چلا ہے کہ وہ چل پڑے ہیں مکہ سے, وہ راستہ میں تمہیں جہاں ملے وہیں روک لو اور کسی طرف جانے نہ دینا, ان کو یہاں تک لے کر کے آؤ. حضرت حر 1000 کا دستہ لے کر کے اسی راستے پر وہ بھی چل رہے ہیں اور اسی راستے پر امام علی مقام بھی آ رہے ہیں. امام علی مقام ایک جگہ پانی کا ایک چشمہ پڑا, آپ اس چشمہ پر رک جاتے ہیں, پہاڑ کوہ ذی حشم اس کو کہتے ہیں, وہاں پر آپ ٹھہر گئے. آپ نے پانی پر قبضہ کر لیا اور پانی سارے لوگ اپنے اپنے مشکیزوں وغیرہ میں بھر لیتے ہیں. اور ابن یزید ریاحی 1000 لشکر لے کر کے وہیں پڑاؤ ڈال دیا. پتا چلا کہ یہ کوفہ سے لشکر آیا ہوا ہے. ہر نکلے اور نکلنے کے بعد پتا لگایا تو پتا چلا کہ حسین ابن علی کا قافلہ آ رہا ہے. ہر نے سوچا جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا وہ مقصد میرے سامنے آ گیا. ہر نے کہا ہم کو زیادہ دور نہیں چلنا پڑا تھا کہ حسین ابن علی واقعی آ گئے. چنانچہ ہر گیا, سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا حضور 1000 لشکر دستے کا میں مالک ہوں, میرا نام حر ابن یزید ریاحی ہے, میں آپ کے لیے بھیجا گیا ہوں. کہا میرے لیے تم آئے ہو؟ کہا ہاں. کہا اچھا بیٹھو. کہا حضور ہمارے لشکری بہت پیاسے ہیں, پانی پر قبضہ آپ کا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, پانی تم سب لوگ حاصل کر لو. حضرت امام علی مقام نے اپنے احبابوں سے بھی کہا ان سب لوگوں کو پانی پلا دو. دیکھو ان کو پانی پلایا جا رہا ہے جو ظالم ابھی پانی کے لیے ترسائیں گے. لوگ جب کہتے ہیں کہ امام علی مقام پانی کے لیے ترسے, نہیں, امام علی مقام نے تو یزیدیوں کو پانی دے دیا تھا. یہ دیکھو جو پانی کا چشمہ حسین کے قبضے میں ہے, اس پانی سے حضرت امام علی مقام ان یزیدیوں کو سیراب کر رہے ہیں. سارے لوگ پانی پی لیے اور پانی پی کر کے جب اطمینان سے ہوئے تو وضو بنانے لگے. امام علی مقام نے بھی وضو کیا اور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. امام علی مقام سے ہر سے آپ نے فرمایا تو اپنی جماعت الگ قائم کرے گا کہ میرے پیچھے نماز پڑھے گا؟ اس نے کہا حضور یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ میں الگ سے جماعت قائم کروں گا, میں آپ کے پیچھے نماز ادا کروں گا. چنانچہ وہ 1000 لشکر اور آپ کے تمام ساتھی حضرت امام حسین کی اقتدا میں نماز ظہر ادا فرماتے ہیں. ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اب بات چیت ہونے لگی. آپ نے فرمایا ہر دیکھ, میں کبھی بھی یزید اور ابن زیاد سے سر نہیں جھکا سکتا ہوں, کبھی بھی اس کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں, اور تو میرا راستہ روک رہا ہے. اس نے کہا دیکھیے میں حکومت کا ملازم ہوں اور میں آپ کا راستہ ضرور روکوں گا, آپ کے ساتھ رہوں گا. مجھے یہ تاکید کر دی گئی ہے کہ میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں. تو حضرت ہر کو آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے. اس نے عرض کیا حضور میں تو نہیں آپ کی ماں کو کچھ کہہ سکتا, اس لیے کہ آپ کی ماں خاتون جنت ہیں. اگر عرب سے کسی دوسرے مرد نے اس طرح سے کہا ہوتا تو آج میں جواب دیتا, لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم مجھ سے تلوار چلائے گا؟ کہا تلوار بھی نہیں چلاؤں گا, لیکن آپ کو جانے بھی نہیں دوں گا. کہا نہ تو جانے دے گا مجھ کو نہ تلوار چلائے گا. کہا میں آپ کے ساتھ رہوں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہا. پھر حضرت ہر سے حضرت امام حسین نے بات کی اور ایک ترکیب ہر نے سجھائی. عرض کیا حضور ایک بات ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بنیاد آپ کے لیے میری طرف سے کوئی سختی نہ ہونے پائے اور میری بنیاد پر آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. دن بھر میں آپ کے ساتھ راستہ چلوں گا اور ایک جگہ پڑاؤ کروں گا, وہاں آپ بھی ٹھہر جائیے اور دور اپنا قافلہ ہمارے قافلے سے رکھیے گا. ہم اپنے تمام فوجیوں سے کہہ دیں گے کہ اس قافلے میں محرمات ہیں, عورتیں ہیں, اس لیے وہ دور ٹھہرے ہوئے ہیں. حضور جب رات میں یہ سب کے سب سو جائیں تو آپ اپنا قافلہ لے کر کے جس طرف مرضی میں آئے آپ چلے جائیے گا. حضرت امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے, چل تیری رائے کو میں پسند کر لیتا ہوں. امام علی مقام چلتے رہے. یہ 1000 کا دستہ بھی چلتا رہا
رہا. ایک جگہ جب رات آئی پڑاؤ کیا, سارے لوگ ٹھہر گئے. وہ بھی اپنے دستے کو لے جا کر کے دور ٹھہرایا. دور جب ٹھہرا سارے لوگ کھا پی کر کے سو گئے. امام علی مقام نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا, کہا اب یہاں سے کوچ کر چلو. سارے لوگ کوچ کر کے چلے, راستہ چل رہے ہیں. چلتے چلتے ایک ایسی منزل پر امام آ کر کے پہنچے کہ سویرا ہو رہا تھا. آپ نے وہاں پوچھا, ایک گاؤں کے قریب پہنچ کر کے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے. اتنا سننا تھا. تب تک امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا اب آگے نہ بڑھو, ہماری منزل آ گئی ہے. ہم کو جو راستہ دکھایا گیا تھا اس راہ پر ہم آ گئے ہیں. تمام لوگ اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر پڑو, اپنے اونٹوں سے اتر پڑو. اب جگہ قبضہ کر لو اور سارے لوگ ٹھہر جاؤ. یہی وہ کرب و بلا ہے. حضرت امام علی مقام سوچ رہے ہیں اور پوری زمین کا جائزہ لے رہے ہیں. لینے کے بعد امام علی مقام نے اپنے قافلے کو ٹھہرا دیا. پیچھے ہر بھی آ کر کے اسی راستے پر پہنچ گیا. ہر نے کہا یا امام, میں نے تو کہا تھا آپ راستہ بدل دیجئے گا, مگر آپ وہیں آ گئے جس راہ سے مجھے آنا تھا. امام علی مقام فرماتے ہیں راستہ خود سے بدلنا ہو تو بدلا جا سکتا ہے. رب کی مرضی نہیں ہے کہ راستہ بدلا جائے. رب کا جو منشا ہے وہ ہو کر کے رہے گا. رب کی جو مشیت ہے اس مشیت کو پورا ہونا ہی ہونا ہے. چنانچہ امام علی مقام نے اپنے خیمے کو نصب کروایا. تمام قنادیں لگا دی گئیں. یہ محرم کی پہلی تاریخ ہے. کربلا کی سرزمین پر حضرت امام علی مقام کا قافلہ اتر چکا ہے. ادھر حر نے بھی اپنے دستے کو لے جا کر کے دوسری طرف لگا دیا. اطلاع کوفہ میں پہنچ گئی ابن زیاد کو کہ حر ساتھ ساتھ رہے ہیں. اور کربلا کی سرزمین پر دریائے فرات کے تھوڑی دور پر امام حسین اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آ کر کے ٹھہر گئے ہیں. عمرو ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد مردود نے تمام لوگوں کو جمع کیا. شمر آیا, عمرو ابن سعد آیا اور دوسرے لوگ آ کر کے پہنچے. اس نے کہا سنو ایک کام کرو, 4000 لشکر لے کر کے ابن سعد تم جاؤ اور حسین کا راستہ روکو, کسی طرف سے نکل نہ پائیں, اور ان سے یزید کے لیے بیعت کرو. تب تک عمرو ابن سعد نے کہا یہ کام میرے سپرد نہ کرو, یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. اگر تم سے نہیں ہو پاتا ہے تو تم رائے کی حکومت چھوڑو, چلو تم برخاست ہو. اس نے کہا ہم کو 1-2 دن کا موقع دیا جائے. پھر اس کے اوپر دنیا کا بھوت سوار ہو گیا. عمرو ابن سعد یہیں بہک گیا. اتنے عظیم صحابی کا لڑکا ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے کہے جاتے ہیں اور جن کو اللہ کے حبیب نے جنگ احد میں فرمایا تھا جن کے باپ کو, اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں. سعد تیر چلاؤ. حضرت سعد بن وقاص تیر چلانے میں بہت ماہر تھے. وہ مقام احد میں سارے کافروں کو تنہا تیر مار رہے تھے اور سرکار کے سینے کی طرف کھڑے ہو کر کے دشمنوں کا تیر اپنے سینے پر روک رہے تھے. اس طرح سے باپ کو محبت ہے رسول سے, مگر نواز رسول سے بغاوت کرنے پر بیٹا تل گیا ہے. یہ دنیا ہے مسلمانوں, یہی دنیا ہے جو دین سے بیگانہ کر دیتی ہے. یہی دنیا ہے جو دین سے پھیر دیتی ہے. یہی دنیا ہے جو گناہوں کی طرف لے کر کے جاتی ہے. یہی دنیا ہے جہاں انسان کا قدم پھسل جاتا ہے, سنبھل نہیں پاتا. یہ دنیا ہے جو تم نماز چھوڑ رہے ہو. یہ دنیا کی لالچ ہے جو سنیمے کی طرف جا رہے ہو. یہ دنیا کی لالچ ہے جو عیاشیوں کے اڈوں کی طرف جا رہے ہو. یہ دنیا کی لالچ ہے جو نماز کے وقت کی قدر نہیں کر رہے ہو. یہ دنیا کی لالچ ہے جو حرام و حلال میں فرق نہیں کر رہے ہو. یہ دنیا ہے جو تمہیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. یہ دنیا ہے ابن سعد کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم دنیا سے ہوشیار رہنا. یہ دنیا بہت مکار ہے. یہ دنیا بہت ہی بدماش ہے. یہ دنیا بہت ہی رحمت سے دور ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا, نبی فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے دنیا کی طرف کبھی نظر رحمت نہیں کی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں اے لوگوں, دنیا کے فندے میں آ کر کے اور دنیا کی رانائیوں میں گھر کر کے تم اپنے نفس میں دنیا کو اس طرح سے سمو نہ لینا کہ دنیا دار ہو جاؤ. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے اس پر دنیا کا بھوت
भूत सवार हुआ। उसने सवेरे सवेरे आकर के कहा, इब्ने ज़ियाद ठीक है, मैं कूफा से निकल करके मैदान में करबला के जाने के लिए तैयार हूं। हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में 4000 का दस्ता लेकर के ये पहुंच गया मैदान में। जब 4000 का दस्ता लेकर के पहुंचा तो अब आहिस्ता आहिस्ता और फौजें भेजे जाने लगी। उस वक्त ईरान में एक बगावत हो गई थी और ईरान की बगावत को कुचलने के लिए यह फौज भेजी जाने वाली थी। आहिस्ता आहिस्ता फौज भेजी जा रही है। करबला की सरजमीन पर 22,000 यजीदी लश्कर पहुंच गया। अम्र इब्ने साद जब पहुंचे, 2 मुहर्रम की तारीख थी, शाम के वक्त ये पहुंचे और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला तो आपने एक आदमी को भेजा, जाओ इब्ने साद को बुला लाओ। इब्ने साद के पास खबर पहुंची तो इब्ने साद 20 सवारों के साथ आया। इमाम अली मकाम भी 20 सवारों के साथ बाहर निकले और निकल करके एक जगह इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने पर बातचीत तन्हाई में दोनों की होने लगी। इमाम अली मकाम ने कहा, देखो मैं तुम्हारे सामने 3 शर्तें रखता हूं, उन 3 शर्तों में से तुम एक कोई ना कोई शर्त जरूर कबूल कर लो। पहली शर्त तो ये है कि मैं किसी सरहदी इलाके की तरफ निकल जाऊं ताकि इत्मीनान से मैं वहां रहूं, मुझे कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी शर्त हमारी ये है कि तुम एक काम करो, या तो शाम मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं यजीद के पास जाकर के उससे बातचीत कर लूंगा, जैसे मेरे भाई इमाम हसन ने अमीर माविया से बातचीत की थी, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। और दूसरी शर्त ये है जिसको तुम मंजूर कर लो कि तुम सब लोग देखो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूं, यजीद बैत के लायक नहीं है, मैं उसके साथ बैत नहीं करूंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है, हम तो मंजूर कर लेते लेकिन हमारे ऊपर भी कोई है, इसलिए हम जरा मशवरा ले ले। अम्र इब्ने साद चला गया और उसने तहरीर लिख करके भेजा इब्ने ज़ियाद के पास कि 3 शर्तें हुसैन इब्ने अली ने पेश की हैं और हमारी राय तो यह है कि इन 3 शर्तों को मंजूर कर लिया जाए। अगर इन 3 शर्तों को मंजूर कर लेते हो तो बहुत बड़ा फसाद रुक जाएगा, मुसलमान महफूज हो जाएंगे फितना और फसाद से। इब्ने ज़ियाद के पास जब वो तहरीर गई तो इब्ने ज़ियाद ने सबको इकट्ठा किया, उसका भी मशवरा हो गया कि चलो ठीक है, इमाम हुसैन ने जो 3 शर्तें मंजूर की हैं भेजी हैं हमें मंजूर है, लेकिन उसके वहां एक से एक जालिम हरामखोर मौजूद थे। सबसे बड़ा खतरनाक शिमर मरदूद था। शिमर ने कहा कि आप भी नरमी कर रहे हैं और अम्र इब्ने साद भी करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली से नरमी कर रहे हैं। हमने सुना है कि वो रात रात भर हुसैन इब्ने अली से बातें करते रहते हैं तन्हाई में। अगर आप दोनों इस तरह से कर रहे हो तो मैं यजीद के पास इत्तला शाम भेज रहा हूं, यजीद कोई तीसरा गवर्नर भेजेगा और यजीद कुछ और इंतजाम करेगा। इतना कहना था। इब्ने ज़ियाद के ऊपर भी दुनिया का भूत सवार था। उस जालिम ने कहा, ठीक है शिमर, तुम्हारा मशवरा ठीक है, अच्छा क्या किया जाए? कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं किया जाए, जल्दी से जल्दी हुसैन इब्ने अली से यजीद अमीरुल मोमिनीन के लिए बैत तलब की जाए, अगर बैत नहीं वो करते हैं तो फौरन उनको कत्ल किया जाए, कोई फुर्सत कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। कहा, तुम इतनी जल्दी मत करो, देखो मसालिहत की बात हो रही है। कहा, फिर मैं यजीद को इत्तला करता हूं। इस पर भी दुनिया का भूत सवार था। इस जालिम ने भी एक तहरीर लिखी और लिखने के बाद कहा, अम्र इब्ने साद तुम कड़ी कार्रवाई कर दो और अगर तुम कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते हो तो फौज से हट जाओ और फौज का सिपहसालार मैं शिमर को बना करके भेजता हूं। ये जालिम लेकर के खत पहुंच गया मैदान में और पहुंचने के बाद कहा कि ये लीजिए इब्ने ज़ियाद गवर्नर का खत आया हुआ है। इब्ने ज़ियाद का खत जब पढ़ा तो उसने कहा, ठीक है, अच्छा इब्ने ज़ियाद ने सख्ती करने के लिए कहा है तो मैं सख्ती करने के लिए अब तैयार हूं। शिमर लगा हुआ है आगे पीछे और ये सब उभार रहे हैं कि इमाम अली मकाम पर सख्ती हर तरह से की जाए। चुनांचे 7वीं मुहर्रम की तारीख आई। इमाम अली मकाम के ताल्लुक से पहले तो इन लोगों ने मशवरा ये किया कि एक काम करो, इमाम अली मकाम यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं इसलिए पहरा लगा दो, पानी ना ले पाए फुरात से। 500 का दस्ता इब्ने हज्जाज को दे दिया गया, वो ले जाकर के फुरात के किनारे ठहर जाता है और पानी पर पाबंदी लगा दी जाती है। अब जब पानी की बात आई तो देखा कि पाबंदी लगी हुई है, हुसैन और हुसैन के साथ नहर फुरात के करीब नहीं जा सकते हैं, वो पानी नहीं ले सकते हैं। हजरत इमाम अली मकाम ने फिर अपने साथियों को समझाया, कहा देखो बड़ा कठिन वक्त आ रहा है, ये सब हमारे ऊपर कोई भी जुल्म करने से बाज नहीं आएंगे, किसी भी तरह से ये हमको मनाने के लिए तैयार हैं कि यजीद की बैत कर लें, मगर हम यजीद की बैत कतान नहीं करेंगे। चुनांचे पानी पर पाबंदी लग गई है। अब जब पाबंदी पर पानी पर पाबंदी लगी तो 8 मुहर्रम की तारीख को अम्र इब्ने साद ने अपने फौजियों को लेकर के आगे बढ़ने की तैयारी की और आर्डर दे दिया कि आगे सब बढ़ो, शोर होगा करते हुए सब आगे बढ़े। हजरत इमाम हुसैन अपने हाथ में तलवार लेकर के बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। तब तक हजरत ज़ैनब ने पर्दे के आड़ से खेमे के अंदर से मुंह निकाल करके देखा कि फौज बढ़ रही है। आप कहती हैं, भाईजान आप अपने सर को नीचे किए हुए बैठे हुए हैं, वो देखिए फौज आ रही है दुश्मन के सामने। इमाम अली मकाम को उस वक्त ऊँघ आ गई थी, वो ख्वाब देख रहे थे। वो बेदार हुए, झट से उन्होंने कहा, बहन तुम पर्दा के अंदर हो जाओ। हजरत इमाम अली मकाम ने बुलाया, एक साहब को कहा, जाओ
پوچھو کس طرح سے فوج بڑھ رہی ہے آگے. گئے تو پوچھا کہ تم لوگ آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ کہا ہم حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. حسین ابن علی سے کہو کہ وہ بیعت کے لیے تیار ہو جائیں. کہا آگے نہ بڑھو، ہم پہلے اپنے سردار سے کہہ دیتے ہیں. چنانچہ آئے اور کہتے ہیں حضور اس طرح سے ان لوگوں کا معاملہ ہے. آپ نے فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو آج وہ قطان ہماری طرف آگے نہ بڑھیں، آج ان کو آگے بڑھنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم بتاتے ہیں. چنانچہ گئے اور ادھر سے اطلاع دی گئی. عمرو بن سعد نے کہا ٹھیک ہے سب پیچھے ہٹاؤ. پیچھے ہٹ جاتے ہیں. حضرت امام مالی مقام نے خیموں کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا خیمے کے 3 طرف گڑھا کھودو. گڑھا کھودا گیا. جتنی لکڑیاں تھیں آپ نے فرمایا ان ساری لکڑیوں کو اس گڑھے میں ڈال دو اور ڈالنے کے بعد کل سویرے سویرے اس میں آگ لگا دینا تاکہ صرف ایک طرف سے خیموں سے نکلنے کا راستہ رہے اور جب ہلہ بول کر کے یہ حملہ کریں تو ہمارے خیموں کے قریب نہ آ پائیں، رک جائیں. حضرت امام علی مقام نے اس ترکیب سے خیموں کی حفاظت کروائی. امام علی مقام اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد خیموں کی حفاظت کرواتے ہیں. حفاظت کروانے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گئے. عمرو بن سعد کو بلایا اور تمام یزیدی آ گئے. امام علی مقام نے کہا سنو میں ایک خطبہ دے رہا ہوں جو میرا آخری خطبہ ہے. میں تم سب کو ڈرا رہا ہوں اللہ سے ڈرو. دیکھو میں دنیا میں وہ ہوں کہ آج نبی کا نواسہ دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں جن کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو. میرے حق کو پہچانو. دیکھو فلاں فلاں صحابی ابھی بھی زندہ ہیں، ان سے پوچھ لو اگر نہ معلوم ہو کہ میرے آقا نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میرے لیے کہا گیا ہے. میرے نانا میرا کتنا احترام کیا کرتے تھے، پوچھو ان صحابہ سے. آج تم ہمارے خون کے پیاسے ہو یزید کے معاملے میں. تم لوگ اپنے اپنے معاملے میں سوچ لو اور اپنی عاقبت نہ برباد کرو. میرے حق کو پہچانو میں کون ہوں. امام علی مقام نے ایسا خطبہ دیا کہ یزیدی کچھ رو پڑے. شمر نے جب دیکھا کہ ان کے خطبے کا اثر ہماری فوج پر ہو رہا ہے، عمرو بن سعد سے کہا آپ حسین ابن علی کی تقریر سننے کے لیے کھڑے ہوئے ہو، جلد کارروائی کرو ورنہ یزید کو اطلاع دی جائے گی، ابن زیاد کو اطلاع دی جائے گی. اگر کارروائی نہیں کر سکتے ہو، اتنے ہی نرم دل ہو، تو تم کیوں نہیں فوج سے دستبردار ہو جاتے ہو. ظالم کے اوپر دنیا کا بھوت مسلط تھا. اس نے اپنے کمان میں تیر کو رکھا اور رکھنے کے بعد امام علی مقام کی طرف تیر کو پھینکتے ہوئے کہا اے یزیدی لشکر گواہ ہو جاؤ تم لوگ امیر شام کے سامنے اور ابن زیاد کے سامنے یہ بتانا کہ سب سے پہلے حسین اور حسین کے لشکریوں پر تیر میں نے چلا دیا ہے. عمرو بن سعد نے اس تیر کو پھینکا. ادھر سے حضرت ظہیر نے جواب دینے کی کوشش کی. امام علی مقام نے روک دیا. امام علی مقام نے کہا جاؤ ان لوگوں سے پہلے کہہ دو آج کچھ کارروائی نہیں ہوگی، آج کوئی جنگ نہیں ہوگی. آج کی رات یہ ہم کو مہلت دے دیں. ہم توبہ استغفار کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پھر سویرے جو کچھ ان کو کرنا ہوگا وہ کر لیں گے. جا کر کے آپ کی طرف سے جب بتایا گیا تو عمرو بن سعد نے اپنی فوج کو پیچھے کر لیا. سب لوگ چلے گئے. امام علی مقام آئے خیمے کے اندر. مغرب کا وقت ہو گیا تھا. نماز ادا کی گئی. نماز ادا کرنے کے بعد امام علی مقام قرآن لے کر کے بیٹھ گئے تلاوت کرنے کے لیے اور تمام قرآن تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ گئے. نماز پڑھنے لگے. امام علی مقام فرماتے ہیں آج رات اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے معافی مانگ لو، اپنے مولا کی بارگاہ میں توبہ کر لو. یہ بھی کتنے قسمت والے ہیں پیارے کہ مرنے سے پہلے پہلے انہیں توبہ کی توفیق مل رہی ہے، انہیں استغفار کرنے کی توفیق مل رہی ہے، انہیں قرآن کے تلاوت کرنے کی توفیق مل رہی ہے، انہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے. پوری رات سب عبادت میں گزار دے رہے ہیں. کبھی حضرت امام قرآن پڑھتے ہیں اور کبھی نکل کر کے سارے خیموں کا جائزہ لیتے ہیں. حضرت امام زین العابدین بہت بیمار ہیں، ان کو بخار چڑھا ہوا ہے. آپ جا کر کے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھتے ہیں. اس کے بعد امام علی مقام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بہن سنو سویرے کا نقشہ بڑا بھیانک ہوگا لیکن تمہیں بہت مستقل مزاج رہنا ہے. جب تم دیکھنا کہ تمہارے بھتیجے تڑپ رہے ہیں، جب تم دیکھنا کہ تمہارا بھائی گھوڑے سے نیچے آ گیا ہے، بہن جب تمہاری نگاہ دیکھے گی کہ تمہارا جوان بیٹا تمہارے سامنے کاٹا جا رہا ہے اے زینب، تو تمہیں صبر و شکر کا پیکر بن جانا ہے اے زینب. شہربانوں کو تم دیکھنا، لیلا کو رباب کو تم دیکھ، علی اصغر کی ماں کو تم دیکھنا، سکینہ کی حفاظت تم کرنا. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری زینب تمہارے ساتھ ہے. حضرت زینب کہتی ہیں اے بھائی میں اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو یاد کر رہی ہوں. ایک مرتبہ میں اپنی ماں کی گود میں تھی اور آپ بھی آ گئے تو میری امی نے میری پیشانی کو چوما اور کلائی کو چوما. کہا زینب سن یہ تیرے بھائی حسین ہیں، ایک وقت ان کی شہادت کے لیے آئے گا. کیا زینب تو اپنے بھائی کی شہادت کی ذمہ داری قبول کرتی ہے؟ اور اے زینب کیا اپنے بھائی کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہے گی؟ تو میں نے ننھی زبان سے وعدہ کیا تھا
اپنی ماں سے اے بھائی اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ گھبرائے نہیں، اللہ جو ہمارے لیے کرتا ہے اچھا کرتا ہے، ہم صابر ہیں شاکر ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو ہر طرح سے سمجھا دیا، اس کے بعد حضرت شہربانو کو سمجھاتے ہیں، شہربانو تم وہ خاتون ہو کہ ایران کو انہی لوگوں نے اپنے قدموں سے رودا تھا، شہربانو تم نے دیکھا تھا اسلامی مجاہدوں کو، اے شہربانو آج تمہارے سامنے پھر ایک ایسا موڑ آ گیا ہے، شہربانو تمہیں ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے، شہربانو تم میری بیوی ہو، شہربانو مجھ سے تمہاری نسبت ہے، اگر تم دیکھنا کہ تمہارا شوہر تلوار کی چھاؤں میں ہے، شہربانو آنکھوں سے آنسو جاری ہو مگر آواز نہ نکلنے پائے، اے شہربانو جو میرے نانا پر قرآن نازل ہوا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، شہربانو اگر تم صبر کرتی رہو گی تو تمہارے شوہر کے سر پر شہادت کا تاج رکھا جائے گا، شہربانو تمہیں بڑی نسبت حاصل ہے، اے شہربانو صبر شکر سے کام لینا۔ امام علی مقام سب کو سمجھاتے ہیں اور سمجھانے کے بعد پھر آئے قرآن کھولا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نیند کہاں آ رہی ہے، آج کوئی نہیں سو رہا ہے، یہی وہ رات ہے پیارے جس رات نے قسمت کا فیصلہ کیا تھا، یہی رات ہے جو سویرے قیامت لانے والی ہے، یہی وہ رات ہے کہ دن نکلنے کے بعد ایک عجیب منظر ساری دنیا والوں کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ یہ عاشورہ کی رات جب آئی تھی 680 سن میں تو امام حسین کے لیے کون سا پیغام لائی تھی؟ یہ رات جب جب سال میں آتی ہے تو حسین کی یاد دلاتی ہے، اے مسلمانوں اس رات کو ضائع نہ کرو، حسین مشن کو اس رات میں اختیار کرو۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ عاشورہ کی رات میں دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، عاشورہ کی رات میں توبہ کی جائے تو توبہ قبول ہوتی ہے، عاشورہ کی رات میں روزی کے فراخی کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو روزی بڑھا دی جاتی ہے، عاشورہ کی رات میں قرآن کی تلاوت کرو تو تمہارا گھر جنت نشان بن جاتا ہے، عاشورہ کی رات میں اپنی خطاؤں سے معافی رب کی بارگاہ میں مانگو تو امام حسین کے صدقہ میں تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہی رات ہے جس رات میں امام نے جی بھر کر کے عبادت کیا تھا، یہی وہ رات ہے جس رات میں امام نے سجدہ کیا تھا اور وہ سجدہ بول رہا تھا، یہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہ عشق کا سجدہ ہو رہا ہے، یہ محبت کا سجدہ ہو رہا ہے، یہ چاہت کا سجدہ ہو رہا ہے، یہ خنجر کے تیر نیچے جانے کا سجدہ ہو رہا ہے، تلوار کی چھاؤں میں جانے کا سجدہ ہو رہا ہے، یہ حجازی قافلہ سجدہ کر رہا ہے، رب کی عبادت کر رہا ہے اور رو رہے ہیں سارے لوگ، اپنے آقا کو منا رہے ہیں، اپنے مولا کو منا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیج رہے ہیں، پوری رات یہ قافلہ جاگتا رہا، صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، نمودار ہوتے ہی فجر کی اذان دی گئی، فجر کی اذان دینے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، پانی تو ہے نہیں، یہ مختصر قافلہ تیمم کر کے نماز ادا کر رہا ہے، آج پانی بالکل ختم ہے، کچھ نہیں ہے کہ کوئی ایک گھونٹ بھی پانی پی لے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان کربلا میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد آپ پھر ایک خطبہ دیتے ہیں، اے لوگوں میرے حق کو پہچانو، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ تم سب لوگوں نے میرے بھائی کو مار دیا؟ کیا تمہیں ابھی آسودگی نہیں ہوئی میرے غلام قیس کو بھی تم لوگوں نے قتل کیا؟ کیا تمہیں آسودگی نہیں ہوئی تم میدان کربلا میں ہمیں گھیر کر کے ہمارے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر کے تم اپنی دنیا کو بنانا چاہتے ہو؟ تمہاری دنیا نہیں بن سکتی ہے، سنو، حسین کے خون سے جو اپنی دنیا کو بنانا چاہے گا اس کی دنیا برباد ہوگی، اس کا دین بھی برباد ہوگا، البتہ حسین کی محبت سے دین بھی بنا لو، دنیا بھی بنا لو، اس لیے کہ میرے آقا نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور اللہ سے دشمنی کرنے والا جہنمی ہے۔ اے لوگوں میرے حق کو پہچانو۔ امام علی مقام یہ دوسرا خطبہ دیتے ہیں اور دینے کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام آئے، سب کو ترتیب دیتے ہیں، حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ داہنی طرف رہیے، حضرت ظہیر سے فرمایا کہ آپ بھی داہنی طرف رہیے، حضرت مسلم بن اوسجہ سے فرمایا کہ آپ بھی فوج میں داہنی طرف سے رہیے۔ 32 یا 33 لوگ تو آپ کے دوست و احباب تھے اور 17 لوگ اہل بیت اطہار کے نوجوان ایسے تھے جو حضرت امام کے ساتھ گئے تھے۔ بس یہ مختصر سی فوج ہے، 82 نفوس قدسیہ ہیں یا 72 ہیں، اس میں عورت ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، یہ سب کے سب ہیں، اور لوگوں کو تو آپ نے خیمے کے اندر کر دیا اور سارے لوگوں کو کہا چلو میدان میں نکلو، یہ سب میدان میں نکلے۔ ادھر سے یزیدی فوج بڑھ آئی، یزیدی فوج جب سامنے آئی تو سب سے پہلے ابن سعد نے اپنے 2 غلام کو مقابلے کے لیے میدان میں بھیجا۔
ایک کا نام سالم تھا اور دوسرے کا نام یسار تھا. وہ دونوں سامنے آئے اور ان دونوں نے اپنے مقابل کو طلب کیا. حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابل؟ تو پہلے کا طریقہ جنگ کا یہ تھا کہ یکا دکا جنگ ہوتی تھی اور کافی دیر تک یکا دکا جنگ چلتی رہتی تھی. اس کے بعد پھر اچانک حملہ ہوتا تھا. حملے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ جس طرف کے لوگ زیادہ مارے جاتے تھے اس طرف کے لوگ ہلہ بول کر کے حملہ کر دیا کرتے تھے. اس طرح پہلے جنگ کا نقشہ تھا. چنانچہ سارے لوگ میدان میں کھڑے ہو گئے. تب تک دیکھتے کیا ہیں کہ وہی حر ابن یزید ریاحی جنہوں نے سرکار کا پہلے راستہ روکا تھا وہ اپنے گھوڑے کو کداتے ہوئے کوفیوں میں گئے اور جانے کے بعد کہا یہ بتاؤ کیا واقعی تم لوگ لڑنے کے لیے حسین ابن علی سے تیار ہو؟ کہا ہاں ہم حسین ابن علی سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. کہا حسین ابن علی سے جنگ نہ کرو. عمرو ابن سعد کے پاس گیا اور جانے کے بعد حر نے کہا سنو میں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ تم حسین ابن علی سے جنگ کر رہے ہو. میں یہ نہیں جانتا تھا کہ حکومت کا معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا. میں تو سمجھتا تھا یہ حکومت کی پالیسیاں یہ سیاست ہے کسی نہ کسی نہج پر راستے پر ایسا موڑ پر ہم آ جائیں گے کہ صلح بیٹھ جائے گی. اور جب صلح نہیں بیٹھ رہی ہے اے ابن سعد تو ہماری رائے یہ ہے کہ جنگ نہ کی جائے. حسین کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کیا جائے. حر ابن یزید ریاحی کی اس بات کو سننے کے بعد شمر وغیرہ نے للکارا. ابن سعد نے کہا میرا منشا بھی تو یہی تھا لیکن یہ لوگ نہیں مانتے ہیں اور ابن زیاد ہمارے اوپر حاکم ہے. ابن زیاد بھی تو نہیں مانتا ہے. حر نے کہا جب نہیں سمجھانے پر مانتے ہو تو ٹھیک ہے. حر نے اب اپنا گھوڑا بڑھایا اور بڑھا کر کے آیا. امام علی مقام کے سامنے پہنچا. عرض کیا حضور میں وہی حر ابن یزید ریاحی ہوں. معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. سرکار مجھے معاف کر دو. یا ابن رسول اللہ مجھے معاف کر دو. کیا میری توبہ قبول کر لی جائے گی؟ کیا مجھے معافی کا پروانہ مل جائے گا؟ حضور میں نہیں جانتا تھا واللہ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہاں تک نوبت پہنچے گی. میں سمجھتا تھا یہ حکومت کی پالیسیاں ہیں. اس بنیاد پر میں نے سب کچھ کیا تھا. میں وہ پہلا مجھ سے آپ کا راستہ روکا. اے میرے سرکار مجھے معاف کر دو. مجھے امید ہے کہ آپ کریم ابن کریم ہو. آپ ہمیں معاف کر دو گے. حضرت امام علی مقام نے ارشاد فرمایا حر تم گھوڑے سے نیچے اتر آئے ہو. انتا حر من النار. حر جا تو دنیا میں بھی آزاد ہے جہنم سے بھی آزاد ہے. جہنم سے آزادی کا پروانہ سننے کے بعد حر نے کہا حضور اب اسی وقت گھوڑے سے اتروں گا. یا تو کوفیوں کو پیچھے ڈھکیل دوں گا یا تو خود قتل ہو جاؤں گا تب گھوڑے سے نیچے آؤں گا. پھر حر نے اپنا گھوڑا بڑھایا اور جا کر کے کوفیوں کو سمجھانا شروع کیا. حر کے بھائی مصعب بن یزید ریاحی وہ بھی نکل آئے اور اپنے بھائی کے ساتھ ہو گئے. اب یہ دونوں آ کر کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں. چلتے چلتے کسی یزیدی نے تیر مار دیا حر کو. حر نے گھوم کر کے دیکھا. کہا مجھ کو 1000 پہلوان کی طاقت بتائی جا رہی ہے. میری تلوار گھومی تو ایک ایک کا نقشہ بدل کر کے رکھ دوں گا. حسین ابن علی کے مقام و مرتبہ کو پہچانو. وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں. تم سب ظالم ہو. حکومت کے پھندے میں پھنس گئے ہو. میں جب تک سمجھ رہا تھا کہ مصالحت کی کوئی صورت نکل سکتی ہے میں ساتھ دیتا رہا. اب میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. آج جو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں حسین اقتدار کے لیے لڑے تھے میں ان ظالموں سے پوچھنا چاہتا ہوں حر کی شہادت تمہیں کیا بتا رہی ہے؟ حر کی شہادت بتا رہی ہے حسین اقتدار کے لیے نہیں لڑے تھے. حر کی شہادت بتاگے تو اعلان کر رہی ہے کہ حسین سے لڑائی جہنم کو مول لینا تھا. حسین سے اختلاف کرنا جہنمی بن جانا تھا. اسی وجہ سے حر نے کہا تھا کہ میں وہ نقشہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے. اس لیے ہم جہنم کا راستہ نہیں اختیار کریں گے. حضرت حر کی شہادت نے یہ ذہن و فکر دے دیا ہے. اس لیے تم اپنی زبان کو لگام دو. اپنے ذہن و فکر کو روکو. امام حسین اقتدار کے لیے نہیں لڑے تھے. امام حسین کی جنگ فسق و فجور سے ہوئی تھی. گناہوں کے بلبوتے پر اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. امام نے فرمایا تھا نہیں گناہوں کو بڑھنے نہیں دیا جائے گا. شریعت پر طبیعت کو غالب نہیں ہونے دیا جائے گا. البتہ طبیعت پر شریعت غالب ہو سکتی ہے. طبیعت کا کہنا نہیں چلے گا شریعت کا کہنا چلے گا. طبیعت کی حکمرانی نہیں ہوگی شریعت کی حکمرانی ہوگی. حسین نے گناہ کے خلاف جنگ کی ہے. شراب کے خلاف جنگ کی ہے. جوا کے خلاف جنگ کی ہے. غیر محرموں کے ساتھ ناچ گانے دیکھنے کی جنگ کی ہے. لوڈیوں کے ساتھ رقص و سرود محفل کی منعقد کرنے کی جنگ کی ہے. شراب پینے کی جنگ کی ہے. جھوٹ بولنے کی جنگ کی ہے. ان تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے حسین نے کربلا کے میدان میں جنگ کی تھی اور ذہن دے دیا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اب ادھر سے عمرو بن سعد کی فوج آتی ہے.
اور سالم یسار دونوں کھڑے ہوئے ہیں. ادھر سے دو صاحب نکلے اور نکلنے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ کلبی تھے جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. اپنی بیوی کے ساتھ وہ سرکار امام حسین علی مقام کی مدد کے لیے کربلا میں پہنچ گئے تھے. قریب میں ایک گاؤں تھا جس گاؤں کا نام غافریہ یا غازفریہ ہے، ایسے کچھ ہے. اس گاؤں کے رہنے والے تھے. چلے آئے تھے امام علی مقام کی بارگاہ میں اور عرض کیا حضور میں آپ کے قدموں میں رہ کر کے قربان ہونا چاہتا ہوں. چنانچہ وہ نکلے اور نکل کر کے میدان میں گئے. دیکھا بالکل قوی ہیکل نوجوان صحت مند ہے. کہا تم کون ہو؟ کہا میں کلبی خاندان کا ہوں. کہا جاؤ کسی اور کو بھیجو، ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے. لیکن عبداللہ نے وہ تلوار چلائی کہ ان کے چھکے چھوٹ گئے. ان لوگوں کو تو فوراً وہیں جہنم رسید کیا. پھر کچھ لوگوں کو مارا. پیاس بہت زبردست لگ گئی، دھوپ بڑی شدت کی تھی. عبداللہ واپس آئے، عرض کرتے حضور اگر پانی کا قطرہ مل جائے تو اور دشمنوں کو مار سکتا ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ تم حوض کوثر سے بہت قریب ہو چکے ہو. چنانچہ عبداللہ آئے. عبداللہ کی بیوی بھی ساتھ میں چلی. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا بیوی تم نہ آؤ، میدان جنگ میں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں بھی نواز رسول پر قربان ہوں، یہ اپنے شوہر کے ساتھ میں جینا نہیں چاہتی. امام علی مقام نے کہا خاتون تم واپس آ جاؤ، عورت کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ امام کے کہنے پر وہ واپس آ گئی، مگر وہی خیمے سے پردے کے آڑ سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہیں. شوہر دشمنوں کے بیچ میں گھس گئے، اب وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. کئی طرف سے تیروں کی بارش ہوئی، تلواریں لگی اور عبداللہ وہ کلبی یہ آ کر کے زمین پر گرے. انہوں نے امام علی مقام کو آواز دی، یزیدی فوج ہٹ گئی. امام علی مقام آگے بڑھے اور بڑھ کر کے گئے، اپنے اس غلام کو اٹھا کر کے لائے، خیمے کے پاس رکھ دیتے ہیں. یہ پہلا شہید ہے کربلا کی سرزمین پر جس نے عشق و محبت میں اپنا نام لکھوایا اور امام علی مقام کے قدموں پر قربان ہو کر کے اپنے خون کا آخری قطرہ پیش کر دیا. اس کی عورت آئی اور جب اپنے شوہر کی حالت کو دیکھا تو ایک چیخ ماری اور وہی اوپر بھی وہ بھی ڈھیر ہو جاتی ہیں. چنانچہ اب پھر دوسرے لوگ نکلے. کہا حسین ابن علی کے سہارے پر جو لوگ آئے ہو آؤ ہمارے سامنے میدان میں آؤ. چنانچہ حضرت ظہیر جانے لگے، آپ نے روکا. حضرت مسلم بن اوسجہ جانے لگے، آپ نے روکا. حضرت حبیب ابن مظاہر جانے لگے، آپ نے روکا. کہا نہیں. حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا نہیں، مجھے جانے دیجیے. ابن مظاہر میدان میں گئے اور جب یزیدیوں کے سامنے گئے تو انہوں نے کہا آؤ اکا دکا جس کو آنا ہو. کئی یزیدی نکلے اور نکلنے کے بعد ان سے تلواریں جم کر کے چلی. حضرت حبیب ابن مظاہر نے ان یزیدیوں کو مارا، لیکن یہ ظالم جب یکا دکا لڑتے لڑتے تھک جاتے تھے تو دور سے تیر کی بارش کرتے تھے اور ریت کا گرد و غبار اڑاتے تھے اور پھینک کر کے مارتے تھے. ڈھالوں کو اس طرح سے یہ کنٹرول میں کرتے تھے. چنانچہ حضرت حبیب بن مظاہر کا گھوڑا زخمی ہو گیا. آپ گھوڑے سے نیچے آ گئے زمین پر. ان ظالموں نے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد جب آپ کو شہید کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے امام علی مقام کی آنکھیں بھیگ گئیں. آپ گئے اور حضرت حبیب بن مظاہر کے بھی جسم کو اٹھا کر کے لائے، خیمے کے قریب لٹا دیا گیا. اب حضرت ظہیر بن قیم کہتے ہیں نہیں حضور مجھے اب جانے کی اجازت دی جائے. تب تک حضرت مسلم بن اوسجہ بوڑھے تھے. وہ کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے میدان میں اور کون جانے والا ہے، مجھے آپ جانے دیجئے مانیے. تو حضرت امام علی مقام نے اجازت دے دی. یہ بوڑھا مجاہد میدان کربلا میں امام علی مقام کے قدم پر قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے. حضرت مسلم بن اوسجہ نے کہا آؤ مجھ سے تلوار کی آزمائش کرو، آؤ جس کو لڑنا ہو مجھ سے جنگ کرو، آؤ جس کو خاک و خون میں کھیلنا ہو مجھ سے کھیلے. چنانچہ کئی یزیدی آئے، آپ نے تہے تیغ کیا. اس کے بعد یزیدیوں نے بھرپور حملہ کیا. حضرت مسلم بن اوسجہ بھی شہید ہو گئے، حضرت حبیب ابن مظاہر بھی شہید ہوئے. اب ظہیر ابن قیم کی بات آئی تو ظہیر ابن قیم نے کہا ٹھیک میں جا رہا ہوں. اب یہ جب میدان میں آئے تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. کئی یزیدیوں کو انہوں نے بھی تہے تیغ کیا، مارا بڑے بڑے پہلوانوں کو. جو پہلوان کئی لوگوں پر پہلوان مانے جاتے تھے ان شامیوں کو آپ نے قتل کیا. لیکن ان سب لوگوں نے تیر کی باڑ پر حضرت ظہیر کو اٹھا لیا. حضرت ظہیر بھی اپنے گھوڑے سے زمین پر آئے اور شہید ہو گئے. خاک و خون میں یہ ساری لاشیں تڑپ رہی ہیں، خاک و خون ان سب کا بہ رہا ہے. امام علی مقام اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اب امام علی مقام کے وہ دوست احباب جو ساتھ میں آئے تھے اس دنیا سے چلے گئے. حری ابن یزید سامنے آئے، کہا حضور میں یہی ابھی تک دیکھ رہا تھا ان کوفیوں کا معاملہ کیا ہوگا، یہ کس طرح سے لڑائی کرتے ہیں اور کس طرح سے لڑتے ہیں. اب ہمیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. جب یہ دونوں بھائی میدان میں پہنچے ہیں تو حضرت حر نے وہ حملہ کیا ہے کہ ایک فوج کا حصہ پیچھے کرتے چلے گئے اور جب دوسری طرف مڑے تو فوج کا حصہ ادھر کر دیا. مار دہار کرتے ہوئے حضرت حر میدان سے پھر واپس آ گئے. حضرت امام کے قدم کا بوسہ لیا، عرض
عرض کیا یا شہزادہ رسول اگر پانی کا ایک قطرہ مل جائے ہمارے منہ میں تو ابھی دیکھیے جنگ کا نقشہ کیا ہوتا ہے. امام علی مقام فرماتے ہیں ہر جاؤ تم حوض کوثر سے قریب ہو جائے میں شہادت نوش کر لو. یا ایسا جوش بڑھا ہوا تھا ان لوگوں کا مرنے کا اور شہادت کا جام پینے کا کہ یہ زندگی کو زندگی ہی نہیں سمجھ رہے تھے. یہی وجہ ہے پیارے پہلے جب ہم شہادت کے نشہ میں چور رہتے تھے تو زندگی ہمارے قدموں میں آ رہی تھی اور جب سے ہم زندگی تلاش کرنے لگے ہیں اور موت سے ڈرنے لگے ہیں موت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے. ہم تو وہ قوم تھے کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے زندگی گزار رہے تھے. ہم وہ قوم تھے کہ سمندروں کو پار کر دیا تھا موت سے نہیں ڈرے تھے. ہم ہی وہ قوم ہے کہ تلواروں کی چھاؤں میں بھی لا الہ الا اللہ بلند کیا تھا. ہم ہی وہ ہیں جن کے لیے آواز آئی تھی کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں توڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت امام علی مقام کی آنکھیں رو رہی ہیں. اور ابن یزید ریاحی میدان میں گئے جانے کے بعد یزیدیوں میں گھس گئے. تار تیروں اور تلواروں کی بارش ہوتی ہے. ہر بھی زمین پر آئے اور شہادت کا جام نوش کیا. امام علی مقام گئے اٹھا کر کے ہر کو بلائے. آج یہ لاشیں رکھی ہوئی ہیں یہ سارے جنازے رکھے ہوئے ہیں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کا جائزہ لیتے ہیں تب تک ایک ظالم سامنے آیا. اس نے کہا حسین ابن علی تم نے جہنم کی آگ سے پہلے آگ لگا لی ہے دنیا میں. تب تک امام علی مقام تڑپ گئے. ارشاد فرماتے ہیں اے نادان کیا تم اس کو جہنمی ظالم سمجھ رہا ہے؟ جہنمی تم لوگ ہو جو میرے خون کے پیاسے ہو جو میرے حق کو نہیں پہچانتے ہو جو میرے نانا جان کو تکلیف دے رہے ہو. اے اللہ اس کو مار. اللہ کے حبیب نے یہ دعا مانگی ہے. حضرت امام علی مقام کی دعا قبول ہوئی. یہ ظالم اپنے گھوڑے کو ایڑ لگایا گھوڑا بھاگا تیز اور اسی خندق کے قریب سے آیا ایک اچھال دیا کہ اسی آگ میں گر گیا اور گر کر کے جل رہا ہے تڑپ رہا ہے چلا رہا ہے. جل کر کے ظالم وہیں خاکستر ہو گیا. امام حسین کی مقبولیت ذرا دیکھو. ابھی امام نے دعا کی ہے تو وہ جل کر کے خاکستر ہو گیا. خدا کی قسم امام اپنی جان بچانا چاہتے اور اپنے ساتھیوں کی جان کو بچانا چاہتے. امام دعا فرما دیتے تو کربلا کی سرزمین تمام یزیدیوں کو میرا عقیدہ ہے نگل جاتی. مگر امام جان بچانے نہیں تھے گئے تھے اسلام بچانے گئے تھے. امام علی مقام نے ذہن دیا تھا اے اسلامی مردوں تمہیں قیامت تک اس طرح سے اسلام کی حفاظت کرنی ہے اور اسلام کے قانون پر اس طرح سے عمل کرنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے کی دعا دیکھو. ایک ظالم اور آیا اس نے کہا حسین تم اور تمہارے پورے کنبہ کے لوگ پانی کا ایک قطرہ نہیں پیو گے جانور تک پی رہے ہیں. حضرت امام علی مقام رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں اے میرے مولا یہ تیرے حبیب کے نمازے کو چیلنج کر رہا ہے پیاس کے لیے. پروردگار اسے پیاسا مار دے. وہ ظالم گیا رفع حاجت کے لیے اور جیسے بیٹھا ایک بچھو نے اس کو ڈنک مارا. وہ ظالم لت پت اسی میں بھاگا اور پیاس پیاس چلاتا رہا. ذلیل ہو کر کے مرا اور پیاس پیاس کہتا رہا. پانی کا قطرہ اس کے منہ میں ڈالتے مگر ایک قطرہ نہیں جاتا تھا. اس طرح سے ذلت و رسوائی میں وہ ظالم وہی مرا. امام علی مقام کی کرامت بھی ملاحظہ فرماتے چلو. امام علی مقام کو کہاں کہاں دیکھو گے. امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر ہیں. امام علی مقام کے سامنے اب حضرت مسلم کے بھائی آئے عقیل کے بیٹے. حضرت مسلم کے 3 بھائی ساتھ میں گئے تھے. ان لوگ سامنے آ کر کے بولے حضور اب ہمیں اجازت دیجیے اپنے بھائی کا ہم بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں. امام علی مقام نے اجازت دے دی. ایک کے بعد دیگرے یہ تینوں میدان کار بازار میں جاتے ہیں اور بڑے بڑے سرغناؤں کو اور بڑے بڑے یزیدیوں کو بدبختوں کو تہہ تیغ کیا. مار مار کر کے گرا دیا زمین پر. ریگستان کو لہو لہان کر دیا. یہ جب میدان میں گئے ہیں اور یزیدی پیچھے ہٹے ہیں تو ابن سعد نے للکارا کہا یہ مسلم بن عقیل کے بھائی ہیں. ان کے اندر بھائی کا جوش ہے ذرا ان سے سنبھل کر کے رہنا. یکبارگی ان ظالموں نے الغار کر دیا اور تیروں کو مارنے لگے گرد و غبار اڑانے لگے پتھر پھینکنے لگے. یہ آ گئے یزیدی فوج کے نرغے میں. یہ بھی شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں امام علی مقام کے سامنے. حضرت مسلم کے تینوں بھائی چلے گئے. اللہ اللہ. اب حضرت امام علی مقام کے بھائی آئے. حضرت علی کے اور بیٹے حضرت عباس حضرت عثمان بن علی حضرت عبداللہ ابن علی حضرت ابو بکر ابن علی یہ سب گئے تھے میدان میں. یہ اور ماؤں سے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزاد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کے یہ سارے بھائی کہلاتے ہیں. یہ تینوں بھائی آئے اور عرض کرنے لگے حضور ہمیں میدان کارزار میں اب جانے کی اجازت دیجیے. جب یہ تینوں میدان میں آئے تو شمر نکلا. اس لیے کہ جب ابن زیاد کوفہ سے
भेजने लगा था फौज, तो एक मौजूद था वहां, उसने कहा सुनो उम्मुल बनीन हमारे खानदान की लड़की हैं और अली पर ब्याही थी, हम लोगों ने सुना है कि उम्मुल बनीन के भी कई लड़के चले आए हैं हुसैन इब्ने अली के साथ, तो हमारी गुजारिश है कि आप उनके लिए अमननामा लिख दें। इब्ने ज़ियाद ने अमननामा लिख दिया और शिमर को दे दिया था, शिमर लिए हुए था। जब ये गए तो शिमर ने अमननामा दिखाया और कहा मेरी बहन के लड़के कहाँ हैं? तब तक ये सब बोल पड़े तुझको बहन का रिश्ता यहाँ याद आया है? कहा इसलिए रिश्ता याद दिला रहा हूं कि हुसैन इब्ने अली का साथ छोड़ दो, तुम्हारे लिए अमान है। उन लोगों ने कहा जालिम हुसैन का साथ हम छोड़ेंगे? हम तेरे अमान में आएंगे, हमें तेरे अमान की जरूरत नहीं है, हमें हुसैन के अमान की जरूरत है। ये करबला से लेकर के और कयामत का मैदान तक हमें अमन दे रहे हैं, हम इनके साथ रहेंगे, हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। शिमर की सगी बहन या सगी फूफी लग रही है उम्मुल बनीन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा। अल्लाह अकबर। मगर बदबख्ती इन जालिमों को देखिए कि ये कितने बड़े हराम खोर हैं और किस तरह दुनियादार हैं कि अपने रिश्तेदार से इस तरह से लड़ने के लिए करबला के मैदान में तैयार हैं। चुनांच इन तीनों भाइयों ने जम करके लड़ाई की। हजरत अब्बास अभी नहीं आए थे, इसलिए कि इमाम अली मकाम ने रोक दिया था और फरमाया आप अभी न जाइए, आप चले गए तो मेरी कमर टूट जाएगी, मेरा अलम कौन उठाएगा, मेरा झंडा लेकर के कौन आगे बढ़ेगा। जब ये तीनों भाई शहीद हो गए, हजरत अब्बास खेमे के अंदर आए, अंदर से बाहर गए। आपने कहा भाईजान अभी अभी मैं खेमे में गया था, औरतों की चीखो पुकार बुलंद हो रही है। कहा क्या बात है? काली असगर बहुत प्यासे हैं और लोगों की भी जबान प्यास से बाहर निकल आई है, आप मुझे इजाजत दे दो, मैं जाऊं नहर फुरात से थोड़ा सा पानी लेकर चला आऊं। कहा देखो फुरात पर उनका पहरा लगा हुआ है, वो तुम्हें पानी नहीं लेने देंगे। कहा मगर जबान बच्चों की प्यास से बाहर निकल आई, मैं नहीं मान सकता हूं, मुझे मेरे बर्दाश्त से बात बाहर है। आपने मशकीजा लिया, घोड़े पर सवार हुए, तलवार लिया, फुरात की तरफ बढ़े। यजीदी लश्कर ने देखा अब्बास फुरात की तरफ जा रहे हैं। यजीदियों ने ललकारा रोको अब्बास को, रोको, फुरात की तरफ न जाने पाए। अगर फुरात पहुंच गए और पानी ले लिया, हुसैन और उनके साथियों ने पानी पी लिया तो करबला की सरजमीन पर एक भी शामी फौज का नौजवान दिखाई नहीं देगा, एक भी कूफी नहीं रह जाएगा। चुनांचे हजरत अब्बास मारते काटते पहुंच गए नहर फरात में, अपने घोड़े को डाल दिया, मशकीजे को भर लिया और जब अपने चुल्लू में पानी लिया, पीना चाहा तो हुसैन की प्यास याद आ गई, हजरत अली असगर की प्यास याद आई, पानी को रख दिया। कहा ये फरात जब तक उन शहजादों के हलक में पानी न जाएगा मैं पानी नहीं पीऊंगा। कितना दर्द है अपने भतीजों के साथ अब्बास को, कितना दर्द है अपने भाई के साथ हजरत अब्बास को। हजरत अब्बास से कानून ले लो हमदर्दी का। चुल्लू में पानी लेकर के पानी को फेंक दिया, चले आए, बाहर निकले, आ रहे थे। यजीदियों ने देखा मशकीजा पानी से भरा है, कहा रोको, अगर अब्बास का पानी पहुंच गया खेमे में तो गजब हो जाएगा, कोई बच करके नहीं निकल सकता है। इन जालिमों ने तलवारें मारनी शुरू कर दी। हजरत अब्बास तलवार का मुकाबला करते रहे, पीछे से एक जालिम ने मार दिया तलवार, आपका बाजू कट गया, आपने दूसरे से थामा, दूसरा बाजू कटा तो मशकीजे को मुंह से पकड़ लिया, आगे बढ़ रहे हैं, मगर एक तीर दुश्मन का लगा, मशकीजे में सारा पानी बह गया। अब्बास जख्मों से चूर चूर हो गए, जबीर पर तशरीफ लाए, पुकारते हैं या खा, ए मेरे भाई मेरी खबर लो। हजरत इमाम अली मकाम गए, हजरत अब्बास को देखने के बाद कहते हैं अब मेरी कमर टूट गई, अब्बास तुम भी दुनिया से चल बसे। हजरत अब्बास वासिल बहक हो गए, इमाम अली मकाम की आंखें भीग गई, आंसू बह रहे हैं, कलेजा मुंह को आ रहा है। अपने भाई को लिया और लाद करके खून में लथपथ ला करके रख दिया, आपके नीचे मुबारक में भाई का खून लगा। आसमान की तरफ देखते हुए अर्ज कर रहे हैं आसमान और जमीन के मालिक मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा दे। औरतों ने समझा था पानी आ रहा है, मगर मशकीजा फटा फटा आया और जिस्म शहीद, जिस्म आपका ला करके रखा गया, आप शहीद हो गए। औरतों की चीखों पुकार बुलंद हुई, अब पानी लाने वाला कौन है, अब हमारे हलक में पानी का कतरा कौन डालेगा। इमाम अली मकाम ने फरमाया इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। आवाज नहीं बुलंद होनी चाहिए। तब तक हजरत ज़ैनब ने कहा भाई ये अली असगर शीरखार हैं, एक काम करो कि ये प्यास से इनकी जबान निकल आई है, 6 महीने के ये है, इस बच्चे को ले जाओ यजीदियों के सामने, हो सकता है ये रहम खा जाए, पानी थोड़ा सा दे दे। इमाम अली मकाम ने कहा ये बहन ज़ैनब मेरी गैरत तो गवारा नहीं कर रही है कि इन जालिमों के सामने मैं पानी मांगू। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं पानी मांग लेना कोई ऐब की बात नहीं है, हर कोई किसी से पानी मांग लिया करता है, पानी मांगने में बड़ाई और
صفائی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. امام علی مقام نے اپنے شہزادے کو گود میں لیا. شہزادے کی زبان پیاس سے باہر نکل آئی ہے. یزیدیوں کے سامنے آئے, فرمایا اے یزیدی لشکریوں سنو, اگر تمہارا دشمن ہوں تو میں ہوں, اگر تمہارے نگاہ میں مجرم ہوں تو میں ہوں. اے ظالموں, پانی کے چند قطرے میرے بچے کو دے دو, میرا بچہ دشمن نہیں ہے تمہارا. دنیا دیکھ رہی ہے, تاریخ لکھنے والا مورخ حیران ہے, یہ کتنے بڑے ظالم و جابر نادان تھے. حضرت علی اصغر اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہے, 6 ماہ کا بچہ ہی کتنا بڑا ہوتا ہے, آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں, نگاہیں دیکھ رہی ہیں. باپ کبھی اپنے بچے کے حلق کو دیکھتا ہے, کبھی ان کی زبان کو دیکھتے ہیں, کبھی ان کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے. حضرت امام علی مقام گود میں لیے ہیں کہ حرملہ ابن کاہل مردود نے تیر کا نشانہ بنایا اور مارا, تیر سنسناتا ہوا تیر آیا. حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا, تیر کا لگنا تھا کہ حلق کا خون فوارے کی شکل میں جاری ہوا اور باپ کے چہرے پر پڑا. امام علی مقام اپنے بیٹے کو لے کر کے زمین پر بیٹھ گئے. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. ہائے میرے اللہ, اے پروردگار, میرے اس بچے کی قربانی قبول فرما لے. امام علی مقام اٹھے اور بچے کو گود میں لے کر کے سینے سے لگائے چلے آ رہے ہیں. خیمے سے حضرت زینب نے جھانک کر کے دیکھا, سمجھا شاید پانی مل گیا ہے, لیکن نہیں, پانی نہیں ملا. آپ عرض کرتی ہے, بھائی جان بچے کا حال کیا ہے؟ بہن لو, اس کی بھی قربانی اللہ نے قبول فرما لی. حوض کوثر سے میرا بیٹا نہا گیا. یہ کہتے ہوئے اپنے بچے کو دے دیا اپنی بہن کی گود میں. حضرت امام کی گود سے لے کر کے حضرت زینب کی چیخ بلند ہوئی, شاربانو تڑپ گئی. علی اصغر کی ماں بے ہوش ہو گئی, بچے کو رکھ دیا گیا, ان کے حلق سے خون بہ رہا ہے. اتنا ظلم کربلا کے میدان میں کیا گیا تھا, اب قیامت تک اتنا ظلم کسی پر نہیں ہوگا, نہ اس سے پہلے کسی پر اتنا ظلم ہوا ہے. اب دنیا میں اس طرح سے کوئی نہیں ستایا جائے گا. یہی وجہ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا کو آرے سے چیرا گیا, حضرت یحییٰ کو قتل کیا گیا. ان قاتلوں پر جتنا عذاب ہوگا اور ان کے بدلے میں جتنے لوگ قتل کیے گئے, 70,000 حسین کے بدلے میں 70,000 اور 70,000 مارے جائیں گے. اور جہنم کا آدھا عذاب دنیا کے سارے کافروں, پاپیوں, مشرکوں پر ہوگا اور آدھا عذاب صرف امام حسین کے قاتلوں پر ہوگا, امام حسین سے بغاوت کرنے والوں پر ہوگا. یہ اتنے بڑے ظالم ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی اصغر کو لے کر کے آ رہے تھے تو ذرا اس وقت کا ایک منظر ملاحظہ فرمائیے. آنکھیں تو ضرور آپ کی بھیگ جاتی ہیں کہ امام کو بہت ستایا گیا ہے, امام پر بڑا ظلم کیا گیا ہے, امام کے بچے کو شہید کیا گیا ہے, امام کی گود میں تیر مار کر کے حضرت علی اکبر کو شہید, حضرت علی اصغر کو شہید کیا گیا. آنکھیں ضرور بھیگ جایا کرتی ہیں, لیکن حضرت امام کی قوت بھی ذرا دیکھو اور رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت بھی ذرا ملاحظہ فرماؤ. جب حضرت امام علی مقام حضرت علی اصغر کو لے کر کے خیمے کی طرف لوٹ رہے تھے, اس وقت کی آپ کی کرامت دیکھیے. ایک عبداللہ یمنی نام کر کے حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں, وہ تجارت کرنے گئے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں تجارت سے واپس لوٹ رہا تھا اور جہاز میں سوار تھا, سمندر میں ایک طوفان آیا, ہمارا جہاز ڈوب گیا. نہ جانے کتنے لوگ ڈوبے اور نہ جانے کتنے لوگ مرنے کے لیے تیار ہوئے. آپ کہتے ہیں کہ جیسے جہاز ڈوبا اور سب لوگ چیخنے چلانے لگے تو میرے زبان سے آواز نکلی, واہ حسین, آغثنی یا حسین, آغثنی یا حسین. 3 مرتبہ میں نے امام حسین کا نام لیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ امام علی مقام سمندر کی سطح پر اپنی گود میں ایک بچہ لے کر کے جلدی جلدی آ رہے ہیں اور بچے کے حلق سے خون بہ رہا ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. ایک ہاتھ سے تو بچے کو تھاما اور ایک ہاتھ جہاز کی طرف لگایا. جہاز دور رہا تھا, نکل جاتا ہے, اور تھپیڑے کو آپ نے ایک سائڈ کر دیا, جہاز ہمارا جانے لگا. ہم چھلانگ لگانا چاہتے تھے کہ پوچھیں میرے آقا یہ معاملہ کیا ہے, تب تک نگاہوں سے آپ اوجھل ہو گئے یہ کہتے ہوئے, اے عبداللہ تم نے مجھ کو مدد کے لیے پکارا تھا, میں آ گیا, مجھے پوچھو نا میری حالت کیا ہے. میں کربلا کے میدان میں ہوں, میرا بچہ علی اصغر ہے, پانی کے لیے گیا تھا, ظالموں نے پانی نہیں دیا, تیر سے مار دیا. میں خیمے کی طرف اپنے بچے کو لا رہا تھا, تب تک تمہاری آواز مدد کے لیے پہنچ گئی. امام علی مقام مدد فرما رہے ہیں. ایک طرف تو امام علی مقام سمندر کی سطح پر ڈوبے ہوئے جہاز کو نکال رہے ہیں, خلق خدا ڈوبنے نہ پائے حسین بچا رہے ہیں, اور دوسری جانب حسین کی گود میں
حسین کا بیٹا شہید ہے اور خیمے کی طرف لا رہے ہیں، یہی سمجھنے کی بات ہے۔ اب سمجھو کربلا میں جو دیکھ رہے ہو وہ حسین کی جسمانیت ہے، اور سمندر کی سطح پر جو دیکھ رہے ہو وہ حسین کی روحانیت ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہونا ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو حسین کو کہاں کہاں دیکھو گے؟ رات میں حسین کو دیکھو بے مثال، دن میں حسین کو دیکھو بے مثال، تلوار کی چھاؤں میں حسین کو دیکھو بے مثال، خلوت میں حسین کو دیکھو بے مثال، جلوت میں حسین کو دیکھو بے مثال، تنہائی میں حسین کو دیکھو بے مثال، جہاں جہاں حسین کو دیکھو بے مثال۔ حسین نے قربانی کا جوش دیا ہے، حسین نے قربانی کا جذبہ دیا ہے، حسین نے قربانی کا ماحول دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ گناہوں سے لڑنے کا جب تک یہ جوش و جذبہ امت محمدیہ میں باقی رہے گا، مذہب اسلام پھلتا پھولتا رہے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرت علی اصغر کو لائے اور خیمے کی طرف لا کر کے رکھ دیا۔ آپ ذرا حالات کا جائزہ لیجئے، آپ کا بچہ بیمار ہو اگر آپ کی گود میں دم توڑ دے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ امام علی مقام نے تکلیف کا جنازہ نکال دیا۔ تکلیف بھی سوچ رہی ہے کہ تکلیف کیا ہے، صبر کو بھی سوچنا پڑا صبر کیا ہے، اور ظلم کو بھی سوچنا پڑا کہ ظلم کیا ہے۔ چاہے جس روٹ میں ظلم آئے، امام علی مقام نے ہر طرح سے ظلم کا مقابلہ کیا، اور اسلام کے ماننے والوں کی حفاظت کر دی ہے۔ آج جان و مال کی قربانی کی بات آئے تو جان کی قربانی کون کہے، مال کی قربانی دینے میں ہم دریغ کرتے ہیں۔ میں ان حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب مذہب اسلام کے لیے آپ کو دعوت دی جائے، جب آپ کو حسین کے نام پر پکارا جائے، اگر خلوص اور محبت سے حسین کے